ممتاز قادری صاحب نے کہا تھا کہ میں نے ممتاز مفتی دین مفتی حنیف قریشی صاحب کی تقریریں سن کر سلمان تاثیر کو قتل کرنے کا تہیہ کر لیا تھا، اور جب انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لے کر قتل کر دیا تو آپ نے ان کے کیے گئے عمل سے ہاتھ اٹھا لیے اور ان کو تنہا چھوڑ دیا۔ کہاں گیا آپ کا عشق رسول مفتی صاحب؟ کیا منہ دکھائیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز قیامت کہ میں آپ کے دین کا مفتی ہو کر آپ کے دین کے مجاہد کے ساتھ کھڑا نہ ہو سکتا؟ یہ جھوٹ ہے، الزام ہے، آپ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو پورے پاکستان کی عوام ہے وہ ذرا بتائیں کہ میں نے ممتاز قادری کو چھوڑا؟ میں تو آخری دن تک اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ مگر پھانسی میں وہ چڑھ گیا، ہمارا بالکل آج بھی یہ موقف ہے کہ میں نے ممتاز قادری صاحب کو بالکل نہیں کہا کہ آپ جا کر گورنر کو قتل کریں، نہ میری ان سے کبھی میٹنگ ہوئی۔ آپ نے کہا میں نے کبھی تنا نہیں چھوڑا، آپ کہہ رہے ہیں کبھی میٹنگ نہیں ہوئی۔ آپ نے کہا میں نے کبھی تنا نہیں چھوڑا، آپ کہہ رہے ہیں کبھی میٹنگ نہیں ہوئی۔ فتویٰ ظاہر پتہ یا باطن پہ ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے فتویٰ جو ظاہراً قول یا فعل ہوگا اس پر ہوگا۔ ظاہر ہوگا۔ اب ظاہراً ایک شخص چیخ کے کہتا ہے کہ بھائی میرے نبی صاحب کوئی نہیں ہے، درود و سلام پڑھتا ہے آقا کریم کی ذات پر، آقا کی آل پر، صحابہ کرام پر، قرآن کلاسز دیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو ظاہر تو اس کا مسلمان ہے۔ اگر کوئی معاملات ہے تو سمجھایا جا سکتے ہیں۔ میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، کہہ کر آگے جو منہ سے مرضی بکواس کرے اس کو اجازت دے دی جائے گی؟ کیسا سوال ہے یہ؟ کیسا سوال ہے یہ؟ وہ پچھلی چیزیں بھی، لیکن اب بھی ہم حال میں دیکھتے ہیں آنکھیں بھر آتی ہیں جب ذکر کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی بات کرتے ہیں، آنکھیں بھر آتے ہیں۔ آنسو تو جھوٹے نہیں ہوتے مفتی صاحب۔ اگر آنسو جھوٹے نہیں ہوتے تو یہ جو ڈرامے میں لڑکیاں رو رہی ہوتی ہیں، ڈراپس ڈالے جاتے ہیں۔ نہیں یہاں کئی ادھر ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں ان کے آرٹیکل اور خود گفتگو سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اوریجنل روتی ہے، یار ٹی وی پہ جھوٹا روتے ہیں۔ بھائی کئی روتے ہیں، تو آپ ٹی وی پہ جھوٹا روتے ہوں گے، انجینئر صاحب کے جو فالوورز ہیں یعنی ان کا جو سبسکرائبرز ہیں کتنے؟ 3 ملین۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرزا صاحب نے کوئی ایسی گفتگو کہ جو گفتگو وہ کسی کے خلاف نہ کریں، جس میں کسی کو برا بلا نہ کہیں، اکابرین کے خلاف نہ بولیں، میرا فوٹو نہ لگائیں، کسی دوسرے مکتب فکر کے عالم دین کو ٹارگٹ نہ کریں، سیدھا صرف اپنا پیغام دیں، اس کو ان کے کتنے فالوور سنتے ہیں؟ اس کے ویوز ذرا چیک کر لیں ان کے۔ ابھی تمام پوری سننے والوں کو کہوں گا کہ وہ ذرا ان کے ویوز چیک کریں جو درس حدیث دے رہے ہیں، قرآن دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہٹی چلتی ہے اس بکواس بازیوں پہ، اس لیے تو وہ زبان استعمال کر رہا ہے۔ وگرنہ اگر ادھر ملین ویوز آ رہے ہیں یا ادھر 2 لاکھ 4 لاکھ ویوز آ رہے ہیں تو پھر وہ جو قرآن حدیث کا پیغام دے رہے ہیں اپنے طور قرآن کلاسز لے رہا ہے اس پہ اس کے آنے چاہیے نا 25 لاکھ 30 لاکھ جناب ویوز۔ کوئی گستاخ رسول قرآن کلاسز دے سکتے ہیں؟ کوئی گستاخ رسول قرآن کلاسز دے سکتے ہیں؟ جہاں پر اہل سنت کے بہت سارے علماء کرام نے انجینئر صاحب کے خلاف فتاوی جات صادر کیے، وہاں پر چنندہ مفتیان کرام بھی میدان میں آئے جو شاید ڈیجیٹل میڈیا پر بہت مشہور ہیں۔ انہوں نے انجینئر صاحب کے حق میں فتاوی جات صادر کیے اور کہا کہ بھائی نہیں، انجینئر محمد علی مرزا پر 295C کا مقدمہ درج ہونا نہیں بنتا تھا۔ تو سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ تمام علماء کرام علمی ہیں، حق پر ہیں، جنہوں نے انجینئر صاحب کے خلاف فتویٰ دے دیا، اور وہ تمام جھوٹے ہیں، باطل ہیں، دروغ بافی سے کام لیا جنہوں نے انجینئر صاحب کے حق میں فتویٰ دیا۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو مفتی ہیں، مثال طور پر 2-4 جنہوں نے اپنی رائے دی کہ نقل کفر کو کرنا ٹھیک ہے۔ باقی یہاں مرزا صاحب کے حق میں کچھ جاہل 1-2 جناب وہ پیر آ کے کھڑے ہو گئے، مطلب جاہل قسم کے لوگ۔ وہ کہہ رہے ہیں میرا ڈی این اے کروا لیں۔ کون کہ جن پیر کی آپ بات کر رہے ہیں، ڈی این اے کا کیا مطلب ہے سر وہ کہہ رہے ہیں رسول کی زلف مبارک موجود ہے۔ بھائی بات یہ ہے، میری بات میرا سوال ہے ویسے سوال ہو رہا ہے قرآن و سنت کا، آپ سوال نہیں رہے مفتی صاحب۔ نہیں میں عرض کر رہا ہوں ڈی این اے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے جاہل پیر کی بات کر دی۔ بھائی ڈی این اے کا جاہل سے کیا تعلق ہے؟ کمبینیشن کیا ہے؟ پیر کو جاہل کہہ دیا نا آپ نے۔ تو جاہل کا تعلق علم کے ساتھ کہہ رہے میں عالم رسول ہوں۔ اچھا یار ایک سید بھی ہے، سنیں، ایک سید ہے وہ عالم نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ جاہل ہے۔ ابھی تعویل کر رہے ہیں آپ لفظ کی۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں ابھی تعویل کر رہے ہیں آپ لفظ کی۔ او بھائی اگر آپ نے کہا عالم رسول کو جاہل کہہ دیا تو جاہل بمقابلہ کس کے ہے؟ جاہل متضاد ہے عالم کی، تو جو عالم نہیں ہے وہ کون ہے؟ حضور وہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے نانا کی گستاخی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یار یہ کوئی معیار ہے؟ یہ کوئی معیار ہے؟ یار یہ کوئی معیار ہے؟ یہ کوئی معیار ہے؟ ان کی ادا کی نسل ملتی ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے۔ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی میں نے پورا کلپ سنا، آپ سے اپنے بابو کا دفاع نہیں ہوا تو آپ نے 295C کا مقدمہ ڈال دیا، گستاخی کا مقدمہ ڈال دیا، جبکہ وہ میرے نانا ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف ہوگی تو مجھ کو ہوگی۔ اتنا جاہل وہ شخص نہیں ہے کہ بھئی اپنے نانا کی ناموس کا دفاع نہ کر سکے۔
یعنی عالم آپ ہیں، باقی تمام لوگ ناقص العقل ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی عالم آپ ہیں، باقی تمام لوگ ناقص العقل ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مرزا محمد علی جھیلمی صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیگر انبیاء کرام، صحابہ کرام، آل بیت اطہار، اکابرین امت، عامت المسلمین، ان میں سے کسی کی ذات کو انہوں نے نہیں چھوڑا کہ جن کی انہوں نے بے ادبی اور توہین اور گستاخی نہ کی. انبیاء اپنے پیشاب ہی نہیں روک سکتے. توحید تو ہوتی ہے، توحید تو کہتے ہیں اس بات کو ہے کہ جب آپ صحیح توحید بیان کریں گے تو گستاخی تو ہوگی. اب جو اتنا کھل گیا، جو اس کے منہ میں آیا وہ جناب اس نے بکواسات کیے. اب جب ہم نے قانون کا راستہ اختیار کیا تو اس پر بھی چیزیں شروع ہو گئیں. آپ نے تھوڑی کیا، آپ تو بیچ میں کود پڑے نا، آپ نے تھوڑی کیا، آپ تو بیچ میں کود پڑے نا. مرزا صاحب کو کہا گیا، اینکر نے کہا کہ بھئی نیچے یہ دو لوگ کھڑے ہیں، آپ کو 2 نمبر کہتے ہیں. اس نے کہا ان کو کہنا چاہیے کیونکہ 3 ارب عیسائی میرے نبی کو یہی بولتے ہیں. بھائی کیوں میں ڈیلیٹ کر دیے مفتی صاحب، ڈیلیٹ کر دیے مفتی صاحب. مجھے یہ بتائیں کہ کیا پوری دنیا کے اندر پہلا تو کوسچن یہ ہے کہ واقعی 3 ارب عیسائی موجود ہیں؟ اچھا جی، اگر 3 ارب عیسائی موجود ہیں تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ کیا 3 ارب عیسائی وہ رسول اللہ کو جانتے ہیں، حضرت محمد کے یہ کون ہیں؟ کروڑوں عیسائی ایسے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. کروڑوں عیسائی ایسے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. آپ کو کوئی فنڈنگ ونڈنگ آتی ہے مرزا صاحب کے خلاف بات کرنے کی؟ آپ انجینئر صاحب کو گالیاں دیں، ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں. احمد نصیر صاحب، سننے والے لوگ آپ کا مذاق سمجھ رہے ہیں. آپ تو پوری قوم کے سامنے آ کر ٹھیکیدار بن گئے دین کے. آپ ٹھیکیدار بن گئے، گستاخ رسول کی حمایت میں آ کر کھڑے ہو گئے. آپ ٹھیکیدار بن گئے، گستاخ رسول کی حمایت میں آ کر کھڑے ہو گئے. مجھے آپ بتائیں، جو یہاں ایویڈنسز آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گستاخی کے فوٹو ہیں، یہ آپ جیسا بندہ دیکھے آپ تو کہیں گے چھوڑو عدالتوں کو، آپ پہلے ہی اس بندے کا پتہ پوچھ کے اس کے گھر کو آگ لگانے کے لیے نکلیں گے. آپ نے حال ہی میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے فرمایا کہ میں بلاسفیمی کیسز کو بغور دیکھ رہا ہوں. یہاں علماء کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ حقائق ان کے سامنے نہیں رکھے گئے، اس احتیاط کی وجہ سے کہ ملک کے اندر انتشار یا انارکی نہ پھیل جائے. ورنہ میں نے ایسے گستاخی کے فوٹو دیکھے ہیں کہ اگر آپ کو دکھا دیے جائیں تو آپ کہیں گے کہ چھوڑو عدالتوں کو، آپ خود ایسے شخص کے گھر پہ جائیں گے اور اس گھر کو جلا دیں گے، آگ لگا دیں گے. مذہب آپ ماورائے عدالت مخفی اور مبہم الفاظ میں ایک مرتبہ سے پھر عوام کو قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے اکسا رہے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے اکسا رہے ہیں. ہائی کورٹ نے بہت سارے ایسے کنفرم لوگ چھوڑے ہیں جن کو چھوٹی کورٹوں نے سزائے موت دی ہے اور ان کے ڈی این اے میچ کر گئے. قرآن پاک کے اوپر انہوں نے مشزنی کر کے اپنا گند پھینکا. قرآن پاک کے اوپر انہوں نے مشزنی کر کے اپنا گند پھینکا. کیس عدالت میں چلا گیا. اب اگر معزز عدالت یا معزز ججز صاحبان اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اس جرم کو ناقابل معافی سمجھتے تو ان کی ضمانت نہ ہو، لیکن انجینئر صاحب کی ضمانت ہو. کہا گیا کہ بھئی آپ نے جو کہا اس کے حوالہ جات پیش کیے جائیں، تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے معزز وکلا کی جانب سے ڈھیروں کتابیں پیش کر دی گئیں. جھوٹ میں ان بحثوں میں نہیں پڑھتا. میری پہلی بات تو یہ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو روابط کا فرینڈ مین بھی بولتے ہیں. ایک ویڈیو ہماری نظر سے گزرا ہے کہ آپ داتا دربار انٹری کرتے ہیں تو آپ کو رافضی کہہ کر آپ کو جوتے دکھائے جاتے ہیں اور کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہیں، وہ جوتے مارے بھی جاتے ہیں. آپ انجینئر صاحب کو رافضی کا فرینڈ مین کہتے ہیں، لیکن داتا دربار میں آپ کی بھی انٹری محال تھی، آپ پر بھی جوتے برسائے گئے، آپ کو بھی رافضی کہہ دیا. تو یار آپ کی نا سوال بہت احمد نصیر کچے بالکل بچوں والے سوال. بالکل بچوں والے سوال. میں نے مفتی صاحب کو فون کیا، ظاہر مجھے اس وقت تو جانتے نہیں تھے، میں نے کہیں سے ان کا نمبر لیا، میں نے ایک بریلوی بن کے فون کیا. میں نے کہا مصعب ماشاءاللہ آپ نے تو کمال کر دیا، چھکے چھڑوا دیے ان کے وابیوں کے. لیکن مصعب کشف المحجوب کے اندر ایک عبارت ہے مجھے بڑی تنگ کرتی ہے. کہتے ہیں کون سی؟ میں نے کہا وہ جو انہوں نے اسکینڈل لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ، استغفر اللہ واتوب الیہ، کہ نبی الاسلام کی بھی نظر زید کی بیوی پہ پڑی اور وہ حضور کو پسند نہیں، اللہ نے اس کے دل میں نفرت ڈال دی اور حضور نے ان سے شادی کر لی.
تو انتہائی گستاخانہ چیز ہے. نبی اسلام کے بارے میں تو ایک مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا. تو مجھے کہتے ہیں میں دیکھ کے پھر آپ کو بتاتا ہوں. پھر میں نے تھوڑی دیر بعد جب فون کیا تو کہتے ہیں ہاں یہ لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا مجھے بتائیں. کہتے ہیں یار سچی بات ہے تو گستاخی ہے یہ مجھے فون پہ انہوں نے کہا. میں نے کہا اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی امام کو بتائیں کہ گستاخی ہے. کہتے ہیں یار کیوں مجھے مروانا ہے تم نے. 2011 میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آپ کو ایک بریلوی بن کر فون کیا اور آپ کو مناظرے میں فتح کی مبارکباد دی تھی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آپ سے کہا کہ کشف المحجوب کی ایک عبارت مجھے بہت تنگ کرتی ہے جو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے لکھی گئی ہے جس میں جناب زید بن حارثہ اور ان کی بیوی کا بھی ذکر ہے. میں واقعہ نہیں سناؤں گا آپ کو، آپ جانتے ہیں. تو پھر آپ نے انجینئر صاحب سے کہا کہ واقعہ تو واقعتاً لکھا ہوا ہے اور یہ گستاخی ہے. انہوں نے آپ سے کہا کہ بھئی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے عوام کو یہ بتائیں کہ یہ گستاخی ہے. آپ نے کہا کیوں مجھے مروانا چاہتے ہیں؟ اس واقعے میں کتنی صداقت ہے کہ انجینئر صاحب نے آپ کو کال کی؟ جھوٹا آدمی ہے انجینئر صاحب نے آپ کو کال نہیں کی؟ مرزا جھوٹا آدمی. انجینئر صاحب نے آپ کو کال نہیں کی؟ مرزا جھوٹا آدمی. داتا صاحب نے اپنی کتاب میں یہ گستاخی کی ہے. میں نے کہا یہ گستاخی بنتی ہے. اسے کہیں چل 3 طلاق کے مولا پتا. چیلنج ہے میرا، چیلنج ہے میرا. معزز عدالت کی جانب سے ضمانتیں دی جا رہی ہیں ایسے مجرموں کو یا ملزموں کو مبینہ طور پر. معزز ججز صاحبان ضمانتیں دے رہے ہیں تو آپ گرفت کر رہے ہیں فیصلوں کو جو کیے جا چکے ہیں. کیا آپ کے پاس معزز ججز صاحبان سے زیادہ علم ہے؟ میں اپنے وکلاء سے کہوں گا یہ کیس باقاعدہ طور پر راولپنڈی کا یہ موجود ہے. یہ پوری یہ میں نے یہ عوام میں بات نہیں کر رہا. یہ میں نے یہ پورا مقدمے کی یہ ساری یہ میں نے جناب اس کی دونوں یہ والیوم نکلوائے. آپ اس کو پڑھیں. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ جو بکواس والا وہ میسج ہے ٹھیک ہے اس کو آپ ایک دفعہ پڑھ کے آپ دیکھیں آپ کے جسم میں آگ کیسی. ہم پڑھ ہی نہیں سکتے. اتنی تنگی گالیاں ہمارے نبی کو دی گئی. اس کے فون نمبر پر 0306 6771010 سے ایک میسج 11 جولائی 2012 کو موصول ہوا جس میں اتنی گندی گالیاں رسول اللہ کو دی گئیں کہ آپ تصور سے بھی کانپ جائیں. تو اس نے اپنی طرف سے بہت ساری جو ہے نا باتیں گڑھی ہیں اور شاہزید خانزادہ اس کے پروگرام میں کی. اور میں آپ کے یہاں وساطت سے کہوں گا کہ انتہائی گھٹیا صحافی ہے شاہزید خانزادہ. کاٹنا نہیں آپ کہ میرے الفاظ، کاٹنا نہیں آپ کہ میرے الفاظ. انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ہم اگر جنگ صفین کے دور میں ہوتے تو مولا علی کی صف میں ہوتے یعنی دشمنوں کے ساتھ جنگ کرتے. مولا علی کے ساتھ ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا اور یہی سوال ہم نے ایک ممتاز عالم دین علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی خدمت میں رکھا کہ اگر آپ جنگ صفین کے اس دور میں ہوتے تو کس طرف ہوتے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں صلح کراتا یعنی دونوں کو میں صلح کراتا. تو ہم نے پھر کاؤنٹر کیا سوال رکھا ان کی خدمت میں بڑے ادب سے کہ جو کام مولا علی نہیں کر رہے یا مولا علی سے نہیں ہوا وہ کام آپ کیسے کر سکتے. تو مجھ سے آپ کی خدمت میں سوال رکھا ہوں کہ اگر آپ اس دور میں ہوتے تو آپ کا کردار کیا؟ میں اس بیس میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. میرا یہ عجیب بات ہے. میں تو آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں نا. عجیب بات ہے. مجھے نہیں پتا ہے. مجھے نہیں پتا ہے. مذہبی سیاسی جماعت کو کل عدم قرار دے دیا گیا ہے. ریاست کے اس اقدام کو کہاں تک سراہتے ہیں؟ شہباز شریف بڑا وزیر اعظم. حالت یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے سامنے پیشاب بھی نہیں روک سکتے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. بسم اللہ. آپ بہت ہوشیار بنتے ہیں نا جی. لیکن لاہور اور پنڈی اور اسلام آباد یہاں کے لاکھوں لوگ آپ کو بڑا کمینہ سمجھتے ہیں. اس دن آپ نے بہت بڑی بغیرتیاں کی ہیں 3-4. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. ایک اینکر ہونے کے ناطے آپ کو ایسی نہیں کرنی چاہیے. آپ ویسے بہت بڑے بدبختیاں بھی کرتے رہتے ہیں. آپ ویسے بہت بڑے بدبختیاں بھی کرتے رہتے ہیں. یار چلو کیمروں کے بغیر اس کو ہمارے سامنے بٹھا دو. اپنے گھر میں لیاؤ میں آ جاتا ہوں. بولے نا بولے نا. احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں.
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। दुनिया भर के तमाम ममालिक, शहरों देहात, गलियां बाजार, कूचा मीनार, अलगर्ज, कोने कोने और चप्पे चप्पे में जहां जहां भी इस वक्त हमको सुना और देखा जा रहा है, उन तमाम ही नाज़रीन को इंतहाई मोहब्बत, खुलूस, अदब, एहतराम और तजर्रो के साथ डॉक्टर अहमद नसीर की जानिब से अहमद और आलिम में अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, हमारी खुश किस्मती रहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा किराम की खिदमत में हाजिर होते हैं, अवाम उन्नास की भलाई के लिए अपने तई एक सही कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। हमारे मुल्क में बहुत मसाइल हैं। नौजवानों को तौहीन मजहब की आड़ में पकड़ा जा रहा है और कुछ नौजवान तो घर से गायब भी हो रहे हैं। लेकिन इन तमाम मामलात में आज हमने जिस शख्सियत को अपने पॉडकास्ट में मदऊ किया है, वो कोई आम शख्सियत नहीं है। वो बारहा नकद करते रहते हैं ऐसे तमाम मामलात में और हक का साथ देते रहते हैं। उनके बारे में हमेशा मैंने यही कहा और इनसे जो मेरा निस्बत का ताल्लुक है वो मैं आपको लफ्जों में बता नहीं सकता, क्योंकि दुनिया भर की तमाम डिक्शनरीज के अल्फाज इंतहाई आमियाना और कम है जो मुझको इनसे मोहब्बत है बयान करने में। इनके साथ आज हमारी दूसरी नशिस्त है, यानी कि दूसरा पॉडकास्ट है। रिवायती तौर पर इनका तारुफ मैं इसी तरीके से कराऊंगा। मुदब्बिर, मुअल्लिम, मुहक्किक, मुनाजिर, उस्तादुल उलमा, उस्तादुल दलाइल, शमशीर अहल सुन्नत, मुदाफे अहलुल बैत व सहाबाए किराम, पंजतन पाक अलैहिस्सलाम से इश्क व मवद्दत का दम भरने वाले मुनाजिर इस्लाम और बहुत बड़े और अजीम आशिक़े रसूल। इनकी आजिज़ी और इनकी सारी नहीं है नुमाइशी। इनके लाखों चाहने वाले इनसे कलाम सुनते हैं फरमाइशी। इश्क़ रसूलो आले रसूल इनके कल्ब में है पैदाइशी। बराजमान है जनाब मुफ्ती हनीफ कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। आपने बहुत जो है ना वो ज़्यादा कर दिया। मैं अल्लाह ताला का आजिज़ बंदा हूँ और हमें ये फ़ख्र है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और ग़ुलाम हैं और उनसे मोहब्बत का दावा है। अब दुआ करें कि अल्लाह ताला करे कि हम उस दावे में सच्चे ठहरें। इलाही आमीन। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक मरतबा फिर अपनी हयात मुबारक में से कीमती वक्त अता फरमाया। मुफ्ती साहब, बहुत मसाइल है, हम बात करना चाह रहे हैं, बहुत सारे सवालात हम लेकर आए हैं और वो सवालात हम आपकी खिदमत में रखना चाहते हैं। और जो इस वक्त हाईलाइटेड इशू है हमारे मुल्क पाकिस्तान में, वो एक शख्सियत से जुड़ा हुआ है और हमने उस शख्सियत के पीछे आपको अदालतों में भी जाते देखा। यानी मैं जाती तौर पर यह तसव्वुर कर रहा था, समझ रहा था कि भाई तमाम मुफ्तियान किराम तो इस शख्सियत के खिलाफ आवाज उठाएंगे, लेकिन चूंकि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हमेशा हक का साथ देते आए हैं, गो के वो इनसे नाला है, तकलीफ में है और इनकी जुबान दराजों से परेशान भी है, जो मुबैना शख्सियत की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन मुफ्ती साहब हक का साथ देने से बाज नहीं आएंगे। वो जानते हैं कि इस मामले में इस शख्सियत ने, जिसका नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है, उसने गुस्ताखी नहीं की। वो कि वो आपके नजदीक गुस्ताखे औलिया होगा, बुजुर्गों का गुस्ताख होगा, लेकिन इस मुबैना मामले में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख नहीं है। मुफ्ती साहब, हमने आपको देखा कि एकदम से आप अदालतों में आ गए, आप वीडियो पैगामात जारी कर रहे हैं और मैं तो हैरान रह गया, शशदर रह गया, अंगुश्ते बदंदा हो गया कि भाई मुफ्ती हनीफ कुरैशी यहाँ कहाँ? भाई मुफ्ती हनीफ कुरैशी तो हमारे मीडिया की एक तवाना और बड़ी आवाज है और आशिकों की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन मुफ्ती हनीफ कुरैशी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बुक्स में आकर एक आशिक रसूल पे तौहीन रिसालत का फतवा दाग रहा है। मुफ्ती साहब, इस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बुनियादी तौर पर तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने मुझे भी आशिक रसूल कहा, ठीक है, हमारा दावा है। आपने मिर्ज़ा साहब को भी आशिक रसूल डिक्लेयर कर दिया कि एक आशिक रसूल पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम, या ये कैसे? देखें, बुनियादी तौर पर आपने जिस तरह ये सवाल किया है तो इससे तो ये तासुर अवाम में जाता है कि गोया मैंने एक बहुत बड़ा जुर्म कर दिया और ऐसा कभी काम मैंने किया है अदालतों में जाकर कि मैं किसी चोर और डकैत की हिमायत में खड़ा हो गया, कि जिससे ये तासुर गया कि ये मेरे फ़र्ज़े
جو میرا جو منصب ہے اس کے جناب یہ خلاف ہے. حالانکہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی کی عزت اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت اور ناموس رسالت کے دفاع اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آواز ہر فورم پر اٹھانا اور نبی علیہ السلام کے اہل بیت کی ذوات قدسیہ کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار، چاہے وہ جیسے بھی حالات ہوں ہم پیچھے نہیں ہٹے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے. اب نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے خلاف کوئی بھی بندہ اشارتاً، کنایتاً، تقریراً، تحریراً، تعریضاً کسی بھی طرح سے ہلکا جملہ بولے، تقریر کرے یا تحریر کرے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم غلط کو غلط کہیں اور صحیح کو صحیح کہیں. مرزا محمد علی جھیلمی صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیگر انبیاء کرام، صحابہ کرام، آل بیت اطہار، اکابرین امت، عامت المسلمین، ان میں سے کسی کی ذات کو انہوں نے نہیں چھوڑا کہ جن کی انہوں نے بے ادبی اور توہین اور گستاخی نہ کی ہو. یہ کوئی ہوا میں دعویٰ نہیں ہے یا کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی راستے میں چلتے ہوئے بندے پر الزام لگا رہے ہیں. یہ پچھلے اتنے عرصے سے ایک بندہ ببانگ دخل، نہ جانے ہمارے ادارے بھنگ پی کر سو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہ ایک آدمی پوری پاکستانی عوام کو، اہل سنت و جماعت کے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کو گستاخ رسول کہتا ہے. حضرت معین الدین چشتی اجمیری جیسی ہستی کو گستاخ رسول کا، اعلیٰ حضرت سیدی داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو گستاخ رسول کا، حضرت غوث پاک کی بے ادبی کی، امام اعظم ابو حنیفہ کو کتا کہا، صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک نہیں دو نہیں درجنوں بار متعدد انداز سے، انتہائی ولگر انداز سے اور گھٹیا لہجے سے ان کا تذکرہ کیا، ان کو گالیاں دی، ان کے حوالے سے لونڈے لپاڑے جیسے الفاظ، حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ جی فلان جو صحابہ کرام ان پر تو 295C کا پرچہ کٹتا ہے. ایسے عالم میں ایک شخص جو نہ انبیاء کو چھوڑ رہا ہے نہ صحابہ کو چھوڑ رہا ہے، مجھے بتائیے کہ قانون بھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. ہمارا یہ دعویٰ ہے اور میں ہمیشہ اس بات پر قائم ہوں کہ ہمیں قانون کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. پھر ہم چیخیں مار رہے ہیں پچھلے اتنے عرصے سے آپ کے پروگرام میں بھی اور دیگر پروگراموں بھی، نیشنل ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھ کے بھی، کہ بھائی اس بندے کی زبان کو لگام دو. لگام کون دے گا؟ ادارے دیں گے. ٹھیک ہے، اب جو اتنا کھل گیا، جو اس کے منہ میں آیا وہ جناب اس نے بکواسات کیے. اب جب ہم نے قانون کا راستہ اختیار کیا تو اس پر بھی چیخیں شروع ہو گئیں. اس پر بھی جن لوگوں آپ نے تھوڑی کیا، آپ تو بیچ میں کود پڑے نا. نہیں میں کود نہیں پڑا ہوں. مجھے یار آپ نے کرائی نہیں ہے. نہیں میں نے تو نہیں کروائی. آپ تو بیچ میں کود پڑے. بھائی کود پڑنے آپ کا اعتراض یہ ہے. نہیں کود پڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز میں آپ کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، کنسرن ہی نہ ہو، آپ بیچ اس میں شامل ہو جائیں. میرے رسول کی بے ادبی ہوئی ہے، رسول اللہ کے صحابہ کو گالیاں دی گئی ہیں، نبی علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی ذلیل آدمی نے گستاخیاں کی ہیں، رسول اللہ کی امت کے بڑے بڑے اکابرین کو گستاخ رسول کا ہے، پورے کروڑوں اہل سنت کو جن میں ہم سارے شامل ہیں، ہم سب کو اس نے گستاخ رسول کا ہے. تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں بیچ میں کود پڑا ہوں. ہر اس شخص کا اس پر غلط، اس کے خلاف آواز اٹھانا فرض بنتا ہے جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے. مجھے قطع کرنے کی معذرت چاہ رہا ہوں، ذرا ہائپر نہ ہوئیے گا. آپ کو کوئی فنڈنگ ونڈنگ آتی ہے مرزا صاحب کے خلاف بات کرنے کی؟ کیا آپ انجینئر صاحب کو گالیاں دیں، ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ ہم یہی سوال آپ انجینئر صاحب سے پوچھتے کہ جو اس وقت، اس سے پہلے وہ ہزاروں لوگوں کو، ہزاروں مرتبہ پوری امت مسلمہ کو گندی گندی گالیاں دے چکا ہے، علماء کو بھونکتا کتا کہہ چکا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کروڑوں مسلمان جن کے مقلد ہیں ان کو وہ کتا کہہ چکا ہے. بڑے بڑے اکابر ائمہ کو، بڑے بڑے محدثین کو وہ کتا اور بلا کہہ چکا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس سے آپ نے پوچھا کہ بھئی آپ کو کون یہ پیسے دے رہا ہے اور کیوں آپ یہ زبان استعمال کر رہے ہیں؟ الحمدللہ العظیم ہمیں بولنے کا طریقہ بھی آتا ہے. ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ جو لینگویج اختیار کر رہا ہے اس لینگویج سے جو کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہو رہی ہے، تو اس کے سٹوڈنٹس کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کیا اس کے خلاف جب ہم یہ زبان، اس کا ہلکا انداز اختیار کریں تو آپ کی دل آزاری نہیں ہوگی؟ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آغاز کس نے کیا؟ مطلب بات محبت سے ہو سکتی ہے. آپ ویسے مسلم بھائی تو ہیں، آپ جا کر نقد کر لیں، سمجھا لیں، آپ کی وجہ سے کسی کا قبلہ درست ہو جائے گا. بھائی ہم لوگ، میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو گئے تھے ان کو سمجھانے کے لیے. نہیں وہ تو اس کے علاوہ نہیں، تو مناظرے میں کیا ہوتا ہے؟ ڈانگیں ماری. وہ علمی بات اسی لیے ہوتی ہے کہ اگلے بندے کو قائل کیا جائے. جھگڑا ہوتا ہے نہیں سر، وہ تو آپ نے میرے 20 مناظرے ہیں جو آپ دیکھیں ذرا نیشنل ٹیلی ویژن چینلز پہ،
जहाँ हम 1-to-1 गुफ्तगू जी कर वो रहे तो हैं। गुफ्तगू हो रही है तो भाई मुनाजरे में कोई डंडे चलते हैं? मुनाजरे का क्या मतलब है? एक सवाल होता है, दूसरा जवाब होता है। इसीलिए तो हम एक एंकर को लेकर गए थे, तू दरम्यान में बैठ जा, उधर मिर्जा साहब बैठ जाए, इधर मैं बैठ जाऊं, हम आपस में जनाब जो हमारे मुख्तलिफिया जो मसाइल हैं हम इनके ऊपर गुफ्तगू कर लें। तो यही इसीलिए तो गए थे हम लोग। और हमने अपने कई दीगर जो हमारे दरमियान में आप जैसे लोग हैं जो उधर भी आते जाते हैं, हमारे पास भी आते हैं, हमने उनको कहा ऑफ द रिकॉर्ड कहा, यार चलो कैमरों के बगैर इसको हमारे सामने बैठा दो, अपने घर में ले आओ, मैं आ जाता हूं। हम इसको समझाते हैं कि ये इस किस्म की गलत जुबान, गलत अंदाज इख्तियार ना करे। लेकिन चूंकि उसका सौदा बिकता ही नहीं है इसके खिलाफ, मैं उसकी एक मिसाल आपको देता हूं। इंजीनियर साहब के जो फॉलोअर्स हैं, यानी उनका जो सब्सक्राइबर्स हैं, कितने? 3 मिलियन 3 मिलियन है। मिर्जा साहब आम लोगों के सामने ये क्लेम करते हैं जी कि लोग मेरा फोटो लगाकर जनाब वाला वायरल होने की कोशिश करते हैं ताकि उनको व्यूज मिले। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मिर्जा साहब ने कोई ऐसी गुफ्तगू कि जो गुफ्तगू वो किसी के खिलाफ ना करें, जिसमें किसी को बुरा भला ना कहें, अकाबरीन के खिलाफ ना बोलें, मेरा फोटो ना लगाएं, किसी दूसरे मकतबे फिक्र के आलिम दीन को टारगेट ना करें, सीधा सीधा सिर्फ अपना पैगाम दें, उसको उनके कितने फॉलोअर सुनते हैं? उसके व्यूज जरा चेक कर लें उनके। अभी तमाम पूरी सुनने वालों को कहूंगा कि वो जरा उनके व्यूज चेक करें, जो उनके रैंडमली प्रोग्राम, रैंडम जो दरसे हदीस दे रहे हैं, कुरान दे रहे हैं। इसका मतलब है कि इसकी हड्डी चलती है इस बकवासबाजियों पे, इसलिए तो वो जुबान इस्तेमाल कर रहा है। वगरना अगर इधर मिलियन व्यूज आ रहे हैं या इधर 2 लाख 4 लाख व्यूज आ रहे हैं, तो फिर वो जो कुरान हदीस का पैगाम दे रहे हैं, अपने तौर कुरान क्लासेस ले रहा है, उस पे उसके आने चाहिए ना 25 लाख 30 लाख जनाब व्यूज। क्यों नहीं आते हैं 20,000 30,000 50,000 लाख? अब जरा एवरेज निकालें कि 30 लाख मिलियन 3 मिलियन 30 लाख फॉलोअर्स में से या सब्सक्राइबर्स में से कितने लोग इसको सुनते हैं कुरान व हदीस के पैगाम के हवाले से? मुझे माजरत चाहता हूं, बतौर तालिब इल्म कोई गुस्ताख रसूल कुरान क्लासेस दे सकते हैं? देखिए मैं ये सवाल है, अजीब बात है। यहां आप उसके देखें भाई, मैं बात कर रहा हूं उसके हवाले से, वो जो इतने अरसे से कुरान क्लासेस ले रहा है वो तो गुस्ताखी के तो अभी इसका मामला हुआ है ना, अभी तो 3 महीने हुए हैं इसके। वो जो पिछले इतने सालों से इसकी क्लासें कुरान क्लासेस के नाम से ही ले रहा है। अब अगर कोई आदमी खुद तौहीन रिसालत का इर्तिकाब करता है, कुरान अपने आप को मुसलमान कहते हुए, कुरान का मतलब एक अपने आप को कहता है जी मैं शेखुल हदीस हूं, और उसके मुंह से निकलता है तो वो शेखुल हदीस तो अपनी जगह पर उसका जो रुतबा है, यानी उसका जो डेजिग्नेशन है वो तो है, बाकी जो ये आगे उसका मामलात हैं। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में ये सवाल बनता नहीं है कि जी वो कुरान क्लासेस ले सकता है। ये मैं इस हवाले से कह रहा हूं कि वो जो कुरान की क्लासेस ले रहा है, जो इससे पहले उसने दी हैं, तो व्यूअरशिप की बात कर रहे हैं, व्यूअरशिप की बात करो तो उसको कितने लोग जनाब वो सुन रहे हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुफ्ती मुझे बताइए कि जहां पर अहले सुन्नत के बहुत सारे उलमा किराम ने इंजीनियर साहब के खिलाफ फतावाजात सादिर किए, वहां पर चुनिंदा मुफ्तियान किराम भी मैदान में आए, जो शायद डिजिटल मीडिया पर बहुत मशहूर है। उन्होंने इंजीनियर साहब के हक में फतावाजात सादिर किए और कहा कि भाई नहीं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर 295C का मुकदमा दर्ज होना नहीं बनता था। तो सवाल आपसे यह है कि वो तमाम उलमाए किराम इल्मी है, हक पर हैं, जिन्होंने इंजीनियर साहब के खिलाफ फतवा दे दिया, और वो तमाम झूठे हैं, बातिल हैं, दरोग बाफी से काम लिया जिन्होंने इंजीनियर साहब के हक में फतवा दिया। यानी वो सच्चे जो इंजीनियर साहब के खिलाफ फतवा दे चुके, वो तमाम झूठे जो इंजीनियर साहब के हक में फतवा दे चुके। उलमाए किराम दोनों तरफ है, क्या कहेंगे? देखें, पहली बात यह कि जो आपने कहा उलमाए किराम, ये ऐसा कोई तूफान नहीं है कि इसमें जनाब सैकड़ों कोई मुफ्तियान या उलमाए किराम हैं। जिन उलमाए किराम ने मिर्जा साहब के खिलाफ फतवा दी है, उसमें तमाम मकातब फिक्र के उलमा शामिल हैं। ये कोई एक मकतब फिक्र बरेलवी नहीं है, खुद देवबंदी उलमा हैं, बरेलवी उलमा हैं, अहलुल हदीस उलमा हैं, उनके बड़े बड़े मदारिस के फतावाएं, जो अभी केस चल रहा है मिर्जा साहब का ट्रायल में, तो उसके अंदर बहुत सारी तफ्तीश के अंदर वो चीज़ें फतावा उनके पास जमा कराए जा चुके हैं, और ऐसे सैकड़ों फतावा जाते हैं कि जो उसके बाद हमारे पास मौसूल हुए, वो हमारे पास मौजूद हैं। अगर मजमूई तादाद देखी जाए तो ये मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के तकरीबन 600 से ज़्यादा मुफ्तियान इज़ाम और बड़े बड़े मदारिस और बड़े बड़े उलमा के फतावाएं और तफसीली फतावाएं कि मिर्ज़ा साहब की जो गुफ्तगू है मुख्तलिफ हवालों से, ये तो जो FIR है ना, वो तो जल्दी में एक हवाले से, वो भी नामुकम्मल जुमला वहां पर लिख के तो FIR करवाई गई है, लेकिन जो ज़िमनियों के अंदर इसकी बाकी सारी गुस्ताखी हैं वो सारी उलमा के सामने रखी गई हैं, और उस पर उन्होंने सराहतन दो टोक अंदाज से तमाम मकातब फिक्र के उलमा ने तौहीन रिसालत और दीगर जो इसके गुस्ताखियां हैं उनके हवाले से अपनी राय दी है। लेकिन जिन लोगों ने इनके हमायत में जनाब फतवा दिया है, उनसे तफसीली सवाल नहीं हुआ,
ان سے جسٹ ایک نقل کفر کفر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اس حوالے سے انہوں نے سر گفتگو انہوں نے کی. پوری ویڈیو دیکھ کر ہی جواب دیا نا. ایک منٹ نہیں سر، مسئلہ یہ ہے کہ ذرا مجھے فتاوی دکھائیں کہ کس فتوے میں مرزا صاحب کی ان گستاخیوں کا احاطہ کر کے ان سے سوال کیا گیا. میری بات پوری بات پوری ہونے دیں کہ کس ویڈیو کس جگہ پر کس فتاوی میں ان سے پوری چیز ان کے سامنے سوال رکھا گیا اور انہوں نے اس کا تنقید کرتے ہوئے جواب دیا. بتائیں مجھے. انہوں نے ایک خاص تناظر میں ایک خاص نقل کفر نہ باشد اس حوالے سے ان حضرات نے دیا. میری عرض یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مفتیان اعظام بھی اگر جس رائے میں جس پہلو کو اختیار کرتے ہوئے دیگر مفتیان اعظام نے مرزا صاحب کے خلاف جن بنیادوں پر توہین کا فتویٰ دیا ہے، اگر وہ اس کو پڑھیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس حوالے سے وہ بھی ہمارے ساتھ. میرا آپ سے سوال ہے، لیکن اب سنیں اب کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو مفتی ہیں مثال طور پر 2-4 جنہوں نے اپنی رائے دی کہ نقل کفر نہ ٹھیک ہے. باقی یہاں مرزا صاحب کے حق میں کچھ جاہل 1-2 جناب وہ پیر آ کے کھڑے ہو گئے، مطلب جاہل قسم کے لوگ. وہ کہہ رہے ہیں میرا ڈی این اے کروا لیں. کون کہ جن پیر کی آپ بات کر رہے ہیں ڈی این اے کا کیا مطلب ہے سر؟ وہ کہہ رہے ہیں رسول کی زلف مبارک موجود ہے. بھائی بات یہ ہے، میری بات سن. میرا سوال ہے ویسے سوال ہو رہا ہے قرآن و سنت کا. آپ سوال نہیں رہے مفتی صاحب. بھائی میں عرض کر رہا ہوں ڈی این اے کا کیا مطلب ہے. آپ نے جاہل پیر کی بات کر دی. اور بھائی ڈی این اے کا جاہل سے کیا تعلق ہے؟ کمبینیشن کیا ہے؟ پیر کو جاہل کہہ دیا نا آپ نے. تو جاہل کا تعلق علم کے ساتھ. وہ کہہ رہے میں عالم رسول ہوں. اچھا یار ایک سید بھی ہے، سنیں، ایک سید ہے وہ عالم نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ جاہل ہے. ابھی تعویل کر رہے ہیں آپ لفظ کی. یار کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں ابھی تعویل کر رہے ہیں آپ لفظ کی. او بھائی اگر آپ نے کہا اہل رسول کو جاہل کہہ دیا تو جاہل بمقابلہ کس کے ہے؟ جاہل متضاد ہے عالم کی. تو جو عالم نہیں ہے وہ کون ہے؟ حضور وہ یہ تو سمجھتے کہ ہمارے نانا کی گستاخی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یار یہ کوئی معیار ہے؟ یہ کوئی معیار ہے کہ عالم رسول جو یعنی مطلب آپ سے میں سننے والے اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ میں کس بندے سے اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں اپنا مفتی صاحب میں دیکھیں سیکھ بھی رہا ہوں آپ سے. میں سمجھ دیکھیں نا پھر آپ سیکھنے کے لیے بات کریں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی فیلڈ نہیں ہے، وہ مفتی نہیں ہے، وہ علامہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں اس کو پھاڑوں گا، اس کا پیٹ چیروں گا، میں اس بندے کا آپریشن کروں گا کیونکہ میں اہل رسول ہوں. تو آپ اس کو اجازت دیں گے کہ وہ آپریشن کرے اس بندے کا کیونکہ یہ اہل رسول ہے؟ بولے نا. ٹھیک ہے کہ بھائی آپ کہیں گے پہلے ڈگری لے کے آؤ، پہلے سرجن بنو، پراپر تم آپریشن کرتے ہوگے تو ورنہ بندہ مروا دو گے، تم مار دو گے. اسی طرح اگر کوئی جاہل آدمی چاہے وہ کوئی بھی ہو، بھلے اس کا نسب کوئی بھی ہو، علم نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کی حمایت میں آ کر کھڑا ہو جائے؟ مفتی صاحب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہماری جانیں قربان، اور آپ تو یوں بھڑک اٹھتے ہیں ان کے نام پر، اور مرزا صاحب جس طرح سے ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ بھی ظاہر تنقید کرتے ہیں. وہ شخص کہتے ہیں کہ بھائی میرا تعلق چونکہ وہ بھائی میں ان بحثوں میں نہیں پڑھتا. میری سوال نہیں لے رہے. پہلی بات تو یہ کیسے ہوگا؟ سوال میں کروں گا تو آپ جواب دیں گے، ختم ہو جائے. جیسے میں عرض کر رہا ہوں ان کی جا کی نسل ملتی ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے. ٹھیک ہے. وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی میں نے پورا کلپ سنا، آپ سے اپنے بابوں کا دفاع نہیں ہوا تو آپ نے 295 کا مقدمہ ڈال دیا، گستاخی کا مقدمہ ڈال دیا، جبکہ وہ میرے نانا ہیں. سب سے زیادہ تکلیف ہوگی تو مجھ کو ہوگی. اتنا جاہل وہ شخص نہیں ہے کہ بھئی اپنے نانا کی ناموس کا دفاع نہ کر سکے. یعنی عالم آپ ہیں، باقی تمام لوگ ناقص العقل ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بات ہو گئی آپ کی. حضور سوال کر دی سر. مسئلہ پھر وہیں پہ آ رہا ہے کہ نسب ایک طرف رکھ دیں. ہمارے پاس کوئی وہی نہیں آئی ہے کہ کون آدمی صحیح نسب ہے، اس کا کیا چیز ہے. ڈی این اے کرا لیں. یہ کوئی دلیل ہے؟ اب میں کہوں کہ میں آپ کے یہ غلط کہہ رہا ہوں کہ میرا ڈی این اے کروا لیں. اور بھائی ہم ان کے نسب پہ اعتراض کرتے ہیں. دیکھو سوال مولی جواب جناب والا گاجر. مفتی صاحب بھائی یہ بات میری بھی تو سنیں نا. میں آپ پہ قربان. بھائی یہ غلط بات ہے نا. I love you. اب سوال آپ کی میں کیسے سنوں؟ پہلے میرا جواب تو سنو نا. پہلے یہ اپنے ایتھکس پیدا کریں. بات یہ ہے ہم نسب کی بات کر رہے ہوں، ہم کہہ رہے ہوں کہ یہ جھوٹا سید ہے، 2 نمبر سید ہے، مکار سید ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ثابت النسب نہیں ہے. تو پھر اس کا جواب بنتا ہے کہ آؤ میرا ڈی این اے کروا لو. اوکے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بندہ عالم نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنی تحصیل فارغ کسی کی سند دکھائیں کہ میں عالم ہوں.
یہ میرے پاس سند ہے، میں فلاں ادارے کا فلاں یونیورسٹی کا فارغ ہوں، میں مفتی ہوں، میرے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ میں کسی کو ثابت کر سکوں، اس کو گارنٹی دے سکوں، میرے پاس ہے اتنی اتھارٹی کہ میں کہہ سکوں کہ یہ بندہ گستاخ ہے یا نہیں ہے، یا میں یہ کہہ سکوں کہ فلاں مسئلہ حق ہے اور فلاں مسئلہ غلط ہے۔ یعنی آپ ان کو اعلی رسول مانتے ہیں نا؟ بھائی میری بات سنیں، میں اس بیس میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، میرا یہ عجیب بات میں تو آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں نا۔ عجیب بات ہے، مجھے نہیں پتا ہے، میری شریعت مجھے کہتی ہے جس بندے کے بارے میں میرا علم نہیں ہے میں اس کے اوپر حکم نہ لگاؤں۔ تو آپ نے بھی جاہل پیر کیوں کہا؟ تو یہ دلیل ہے کہ وہ عالم نہیں ہے، اس کے ہمیں معلوم ہے نا، اس کا مجھے علم ہے کہ وہ کسی بھی یونیورسٹی کسی بھی مدرسے کے فارغ التحصیل نہیں ہیں، وہ مفتی نہیں ہیں۔ جب وہ مفتی نہیں ہیں تو وہ کیسے طے کر سکتے ہیں کہ یہ کیا بات گستاخی ہو کیا نہیں؟ اگر وہ واقعتاً غوث پاک کی اولاد میں سے تو جو بکواس کرنے والا بندہ وہ غوث پاک کے خلاف بکواس کر رہے، یہ کیسا بیٹھے اس کو اپنے باپ کی بھی یا نہیں آ رہی ہے، اپنے والد کا بھی غصہ نہیں آ رہا ہے، سے اس کو اپنا کریں گے۔ عجیب بات ہے ان کا یہ کہنا ہے، بھائی ان کا یہ کہنا ہے تو اپنے اخلاق حسنہ کے اس کے پاس چلے جائیں نا، وہ سوشل میڈیا کے کریں گے نا، جائیں گے۔ بھائی ایک منٹ، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے جو آپ انڈیویجولی کر سکتے ہیں آپ کریں، آپ تو پوری قوم کے سامنے آ کر ٹھیکیدار بن گئے ہیں دین کے، آپ ٹھیکیدار بن گئے، گستاخ رسول کی حمایت میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہمارا یہ کلیم ہے، کوئی کتنا بھی قابل عزت شخص کیوں نہ ہو، ہم اس سے یہی کہیں گے کہ یا تو آئیں۔ میں کہتا ہوں وہ جن حضرت صاحب کا آپ نے نام لیا، کیا انہوں نے علماء سے جو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ بیدبی ہے، ان سے انہوں نے رابطہ کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نانا ہیں۔ عجیب بات ہے یار، یہ دلیل دے رہے ہیں آپ۔ احمد نصیر صاحب، سننے والے لوگ آپ کا مذاق سمجھ رہے ہیں کہ یہ سوال کیا ہو رہا ہے اور بات کیا ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں میں کیا سمجھ رہے ہیں نا۔ میں کہہ رہا ہوں ایک بندہ ڈاکٹر نہیں ہے لہذا یہ آپریشن نہیں کر سکتا، ہو گئی نا، تو پھر آپ واپس پھر نہیں ہوئی بات، نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے یہ دلیل پہلے دی، بات ہو گئی، آپ پھر لے کر بیچ میں آگے نسب کو، تو میں پھر اس کو جواب دوں گا نا، آپ کیوں لے کر آئیں بیچ میں آپ کا بات؟ جواب پہنچ گیا، ٹھیک ہے، میرا پھر یہی جواب ہے کہ ایک بندہ اگر سرجن ڈاکٹر نہیں ہے، وہ بے شک سید ہو، ہمارا اس کے سید ہونے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ہم اس کو مریض کو آپریشن نہیں کرنے دیں گے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہترین ہو گیا۔ اچھا مجھے بتائیے کہ ویسے غصے میں آپ آج؟ نہیں غصے میں نہیں ہوں، نہیں دیکھیں ناموس رسالت کے حوالے سے تو ہر مسلمان کو غصے میں ہونا چاہیے، اللہ کرے نا مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، آپ پہ میں کیوں غصہ کروں گا؟ آپ جس وقت ایک انداز مجھے لگے گا کہ کسی گستاخ کے کسی بے ادب کے حوالے سے آپ کا رویہ نرم ہے تو میں تو بالکل غصے میں، آپ بالکل مجھے سمجھائیے گا، ٹھیک ہے، میں بالکل، لیکن محبت تو کرتے ہیں نا، آگے چلیں، آگے بڑھیں، آپ بتا دیں محبت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جی بھائی، میں ہر مسلمان شخص جو رسول اللہ کی اہل بیت سے رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، دل سے محبت کرتے ہیں۔ مفتی صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سخت ناقد اور مخالف رہے ہیں جناب اشرف آصف جلالی صاحب کے، اور ملائیوں کی جانب سے ہمیشہ اشرف آصف جلالی صاحب پر تنقید کی جاتی رہی ہے، اور آپ ماشاءاللہ ملائی آدمی ہیں، کیونکہ ان پر ایک الزام ہے، آپ کی جانب سے بھی مناظروں کا چیلنج کیا جاتا رہا ہے کہ وہ گستاخ سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں بڑے ادب کے ساتھ کہ سب سے پہلے جو فتویٰ داغا ہے انجینئر محمد علی مرزا پر کہ وہ گستاخ رسول ہے اور 295 سی کا مرتکب ہے، وہ جناب اشرف آصف جلالی صاحب نے داغا ہے۔ آپ اب اتنے مخالف ہو کر، شدید ترین اختلاف رکھ کر اشرف آصف جلالی صاحب سے، اب آپ ان کی صف میں کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ جا کر مل بیٹھے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کہیں ملے ہوئے ہیں؟ اچھا، میرا آپ سے چھوٹا سا سوال ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ دو ہیں، خدا دو ہیں یا ایک ہے؟ اللہ ایک ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سکھوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، تو پھر آپ سکھوں کی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں؟ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے کہ اگر سکھ اللہ کو ایک مانتے ہیں تو یہ ہمارا مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، لہٰذا ہم اللہ کو ایک مانیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سکھ ہو گئے یا ہم سکھوں کے جناب ان کی ہر بات کی تائید اور تصدیق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ ہمارا جس مسئلے پر اختلاف تھا، سیدہ کائنات کے حوالے سے ان سے بے احتیاطی ہوئی، انہوں نے غلط جملوں کا انتخاب کیا، بعد میں اس کا غلط دفاع کیا، اور اس کے بعد پھر اس کو چوک چوراہوں میں نبی علیہ السلام کی بیٹی کا جناب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے یہ تو ان کے شاگردوں نے اور انہوں نے یہ کیا، تو ہم نے کھل کے ان کا رد کیا، ٹھیک ہے؟
لیکن ایک بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا قرآن و سنت کی روشنی میں دلیل دے کر کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بات مرزا نے غلط کہی ہے، تو میں ڈاکٹر جلالی کا مخالف ہوں تو میں مرزے کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں کہ نہیں، یہ چونکہ میرا وہ دشمن ہے لہذا جو وہ کہے گا میں وہ نہیں کروں گا؟ آپ تو پھر ہمیں اپریشیٹ کریں نا کہ ہمارا دشمن بھی اگر صحیح بات کہتا ہے تو ہم اس کو جناب اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اب آپ مجھ سے یہ سوال کرنا چاہیے تھا آپ کو، یا ابھی شاید کریں گے، کہ بھئی وہ کون سے ایسی بنیادی چیزیں کہ جس کی وجہ سے آپ مرزا محمد علی کو آپ نے یہ کہتے ہیں کہ وہ بے ادب اور گستاخ ہے؟ جی آپ کو یہ کرنا جی چاہیے. جی سوال تو میرے پاس لکھے ہوئے ہیں لیکن آپ نے اس کا جواب دے دیا. میں اگلا سوال کروں آپ کی خدمت میں رکھوں؟ نہیں میں نے نہیں دیا ابھی. آپ نے اس کا جواب کہاں دیا؟ میں نے یہ جو میں نے پوچھا صف میں جا کے کھڑے ہو گئے، آپ نے جواب دے دیا اس کا؟ جی ہاں وہ تو ہو گیا. ہاں تو اب میں یہی سوال آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں ہاں. کہ آخر کیا محرکات ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اس قدر شدید ترین مخالفت کر رہے ہیں؟ میں پہلے بھی گفتگو میں عرض کر چکا کہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی ذات کا، کوئی خاندان کا، کوئی رشتہ داریوں کا، کوئی لین دین کا جھگڑا نہیں ہے کہ بھئی ہم اس کے خلاف بات کریں اور خدا کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں یار ہمارا اس کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں. اس کی غلط الفاظ کا چناؤ جو مقدس بارگاہوں میں وہ کرتا ہے اور پھر اس پر وہ ڈٹتا ہے اور اس کے اوپر جناب وہ اترا کر پوری دنیا کے مسلمانوں کی وہ دل آزاری کر رہا ہے، تو ظاہر ہے ہم غلط کو غلط کہیں، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، یہ ہمارا جو منصب ہے یہ اس کا تقاضا ہے کہ بھئی ہم غلط آدمی کو غلط کہیں. ہمارے بہت سارے یہاں لوگوں کو، آپ بھی آف دا ریکارڈ مجھ سے بات کر رہے تھے کہ جی یہ کیا ہوا کہ ایک آدمی نے ایک کتاب کے حوالے سے کہا ہے جی کہ عیسائی جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کو دجال جو ہے نا وہ، آپ لفظ نہ بولیں. نہیں میں نے کہا، لیکن ہمیں بیان عقائد کے لیے نقل کفر نہ باشد یہاں ہوتا ہے جی 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 کہ وہ یہ کہتے ہیں 3 ارب جو ہے نا وہ عیسائی، تو جی وہ تو اس نے خود نہیں کہا، اس نے 3 ارب عیسائیوں کے حوالے سے کہا ہے کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں بھئی اس کی کیا بے ادبی اور گستاخی ہے؟ یہ تو نقل کفر کی ہے، اور یہی ہمارے سننے والوں کو ہمیشہ اتنے عرصے ہوئے سمجھ نہیں آ رہے، وہ کہتے ہیں یہ تو نقل کفر ہے. بھائی جان ہر جگہ نقل کفر نباشت کا قانون نہیں ہوتا ہے. اگر نقل کفر رد کرنے کے لیے نقل کفر کیا جائے تو وہ کفر نہیں ہوتا. جیسے قرآن مجید نے بھی کیا ہے کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، لیکن آگے چل کے ان کا رد کیا کہ یہ ان کے اپنی زبانوں کی جناب ظاہر قول بفواہم قاتلہم اللہ، اللہ ان کو مارے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ رد کیا ہے. تو اگر آپ کوئی بات کسی حوالے سے کفر کو نقل کرتے ہیں اس کی تردید کے لیے، یا تعلیم اس حوالے سے بتانے کے لیے کہ بھئی یہ چیز اس طرح ہے، یہ غلط ہے، کہیں اس میں آپ نہ پڑ جانا، یا کسی گواہی کے لیے آپ گواہی دیتے ہو عدالت میں جا کر کہ بھئی یہ بندے نے یہ بات کی ہے، تو یہ نقل کفر نباشت. مرزا صاحب نے جہاں پر یہ معاذ اللہ حضور کی ذات کے لیے یہ غلط الفاظ استعمال کیے، تو پہلی بات یہ کہ جو ایف آئی آر کے اندر اس کا پورا بیان نہیں ہوا ہے، وہ گفتگو آپ دیکھ لیں، مرزا صاحب نے اپنے ہی چینل سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. جی اگر وہ گفتگو وہ ٹیم نے کر دیا نا، کیونکہ وہ وراثت میں تھے. بات تو یہ ہے کہ ٹیم کو بھی تو لگا نا کہ یہاں کچھ نہ، باقی پورا چینل کیوں نہیں اڑایا؟ ایک پیسے میں ایک ویڈیو ہی کو کیوں انہوں نے کیا؟ تو آپ تعریف کریں نا کیا کہ انتشار پھیلنے سے بچ گیا مزید، یعنی یہاں تعریف تو کریں. ایک منٹ میرے بھائی، اصل تو بات یہ ہے کہ ٹیم کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ جو گفتگو ہے یہ گفتگو واقعتاً گستاخی پر مبنی ہے، یہ نہیں جانی چاہیے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے جناب کہ وہ گفتگو اس طرح ہے کہ ایک اینکر آتا ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بسم اللہ، آپ بہت ہوشیار بنتے ہیں نا جی، لیکن لاہور اور پنڈی اور اسلام آباد جی، یہاں کے لاکھوں لوگ آپ کو بڑا کمینہ سمجھتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ جی جی، دل دکھا؟ مجھے پتا تھا بات نہیں سوال، اب خدا کے لیے سچ بولیں. احمد نصیر، دل دکھا؟ جی جی جی، ظاہر ہے دل دکھا. آپ کے دل میں فوراً ایک سوال آئے گا کہ یار مجھے کہاں لوگوں نے کمینہ کہا ہے، مفتی صاحب کہاں کہا ہے؟ اب 2 باتیں کہ کیا لوگوں نے کہا ہے یا نہیں کہا. اگر تو واقعتاً کہا ہے تو میرا یہ حکایت ہوگی، اور اگر انہوں نے نہیں کہا تو یہ میری آپ کو گالی ہوگی، یہ میرا انشاء ہوگا. صحیح ہے، یعنی انہوں نے نہیں کہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اب اس میں اگر 2 آپ کے مخالف لوگ آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ تجھے تو پورا شہر اس طرح سے کہتا ہے، تو یہ بھی 2 لوگوں والی بات ہوتی تو وہ سچ تھی،
یہ پورے شہر کا جو میں نے آپ کو دی ہے یہ میری طرف سے آپ کے لیے گالی ہے. تو اگر آپ کو پورا شہر کمینہ نہ کہہ رہا ہو اور میں یہ عقائد کروں اپنی طرف سے کہوں کہ جی تجھے سارا شہر کہہ رہے اور وہ نہ کہہ رہے ہوں، تو یہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہ تو پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں. ایک سننے والوں کے لیے بڑا آسان ہے سمجھنا. مرزا صاحب کو کہا گیا، اینکر نے کہا کہ بھئی نیچے یہ دو لوگ کھڑے ہیں آپ کو 2 نمبر کہتے ہیں. تو اس نے کہا ان کو کہنا چاہیے کیونکہ 3 ارب عیسائی میرے نبی کو یہی بولتے ہیں. یہ پہلا جواب. بھائی کیوں میں ڈیلیٹ کر دیے مفتی صاحب. بھائی میرے ایک بات ہے، ہم یہاں اس کو مقدمے کو اس کی حکایت کر رہے ہیں، یہ آن دا ریکارڈ چیزیں موجود ہیں، یہ نقل کفر کو ورنہ باشر وہ بس صحیح ہے، حصہ بن گئی نا کیس کا. بھائی ایک سیکنڈ نہیں، وہ تو آ کر کہہ رہے کہ مولویوں نے مجھ پر، آپ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے الزام لگایا، آپ میدان میں کود گئے. میں بتا رہا ہوں کہ میں کیوں کودا ہوں، وجہ بتا رہا ہوں. اب اسی اینکر نے تھوڑا آگے چل کر دوبارہ اس بندے نے یہ بات کہی تو پھر اس نے مزید لفظ دال جیم الف لام استعمال کیا اور اس کے لیے کہا کہ 3 ارب عیسائی یہ لفظ بولتے ہیں حضور کے لیے. ایک ویڈیو میں اس نے بعد میں اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کہنا نہیں کہا، میں نے کہا سمجھتے ہیں. حالانکہ دونوں ویڈیوز موجود ہیں، کہنے کی بھی اور سمجھنے کی بھی. اب میں تمام سننے والوں سے آپ کی وضاحت سے کہوں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پوری دنیا کے اندر، پہلا تو کویسچن یہ ہے کہ واقعی 3 ارب عیسائی موجود ہیں؟ اچھا جی، اگر 3 ارب عیسائی موجود ہیں تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ کیا 3 ارب عیسائی وہ رسول اللہ کو جانتے ہیں، حضرت محمد کے یہ کون ہے؟ آپ دنیا کے اندر اپنے دوست جو UK، امریکہ، یورپ اور افریقہ کے اندر رہتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کروڑوں عیسائی ایسے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب اگر وہ کروڑوں نے نہیں کہا رسول اللہ کے لیے یہ جو 2 لفظ استغفر اللہ اس نے استعمال کیے، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو پہلے بات بتا چکا کہ سارے شہر نے آپ کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کیا اور میں یہ کہہ رہا ہوں تو پھر یہ میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کو شہر والوں نے تو نہیں کہا. تو پھر 3 ارب عیسائیوں نے کہاں کہا ہے؟ جواب یہ ہے کہ فلاں عیسائی نے ایک کتاب میں لکھی. تو ایک بندہ آپ کو گالی دے، میں کہوں تجھے سارا شہر یہ گالیاں دے رہا ہے اور وہ میں اپنے دفاع کے لیے کہوں کہ کیا ہوا جی مجھے گالیاں دے رہے ہیں، تو استغفر اللہ معاذ اللہ فلاں بھی یہ ہو رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ تمام سننے والے فیصلہ کریں کہ یہ مرزا جیلمی کی بیعت بھی نہیں ہے رسول اللہ کی، اور اس کے سینگ ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سینگ ہوتے ہیں اس کے ساتھ. اجازت اگر مجھ کو بولنے کی دیں جی بسم اللہ. مہربانی. عرض یہ ہے کہ کیس عدالت میں چلا گیا. اب اگر معزز عدالت یا معزز ججز صاحبان اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہ اس جرم کو ناقابل معافی سمجھتے تو ان کی ضمانت نہ ہوتی. آپ قانون کو مجھ سے بہتر سمجھتے، میں تو طالب علم ہوں، آپ سے سیکھتا ہوں. لیکن انجینئر صاحب کی ضمانت ہو گئی. کہا گیا کہ بھئی آپ نے جو کہا اس کے حوالہ جات پیش کیے جائیں. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے معزز وکلا کی جانب سے ڈھیروں کتابیں پیش کر دی گئیں اور معزز جھوٹ بات کر لیں، بات سنیں، معزز جج صاحب کے سامنے کتابیں رکھ دی گئی اور اس کیس کا حصہ بنا دیا گیا تمام حوالہ جات ساتھ نفی کر کے. اب معزز جج صاحب نے خیال کے لیے سمجھا کہ واقعتاً جو کہا گیا وہ یہاں پر کتابوں میں درج ہے، لکھا ہوا ہے حوالہ جات کے ساتھ، تو ان کو ضمانت مل گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ ضمانت اس وجہ سے ملی یا کوئی اور وجہ تھی؟ پہلی بات تو یہ میں اپنے سننے والوں کو عرض کر دوں کہ مرزا صاحب کی یہ ڈینگیں ہیں. پہلی بات تو یہ اس نے باہر آ کر ڈینگ ماری کہ ناموس رسالت کا یہ جو 295C کا یہ مقدمے میں پہلا بندہ ہوں کہ جس کا ٹرائل کے بغیر جو ہے نا وہ ضمانت ہوئی ہے. صحیح ہے. یہ یا تو وہ ڈینگیں، اس کی عادت ہے جھوٹ بولنا، ڈینگیں مارنا. حالانکہ ایسے 20 کیس ابھی ہمارے راول پنڈی کے اندر ایسے 3-4 کیس موجود ہیں جو 295C کے ملزم تھے. وہ بعد میں ابھی ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دی اور کوئی ٹرائل نہیں چلا بلکہ ان کو کیس سے ہی جو نا فارغ کر دیا کیونکہ وہ مقدمہ درج کرنے میں ایک غلط فہمی ہوئی. یہاں بڑا مشہور ہے برائٹ پبلیکیشن جو یہ ان کا ایک کیس تھا کہ وہاں ایک کارٹون بنا تھا، اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام لکھا تھا صرف محمد. اب جب وہ بندہ پکڑا گیا تو اس کو جب تفتیش کی گئی تو اس نے کہا میں نے تو رسول اللہ کے لیے یہ کہا ہی نہیں ہے. وہ بھائی تو نے یہ کارٹون کے اوپر یہ لے. اس نے کہا سر میں چونکہ ڈیزائنر تھا تو میری جو ہماری انچارج تھی میڈم، تو ان کا بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا، وہ مجھے تنگ کر رہا تھا تو میں نے وہ بیٹھتے ہوئے میں نے اسی کا نام لکھ دیا اس کے اوپر. وہ چیخنے لگا، رونے لگا کہ جی استغفر اللہ، میں حضور کے لیے تو میرا وہم و گمان میں بھی نہیں ہے.
صحیح ہے. اب جب ڈاکومنٹس دیکھے گئے نادرہ کے تو واقعی اس میڈم کے بیٹے کا نام صرف محمد تھا. پھر تفتیش کی گئی, میں نے فتویٰ دیا اس پر کہ بھئی یہ توہین رسالت نہیں بنتی ہے. میرے فتوے کے اوپر ہائی کورٹ نے اس کو ضمانت دے دی, ٹھیک ہے, بلکہ اس کا کیسی بعد میں ختم ہو گیا. تو کتنے یہ سال رہا اندر؟ وہ چند مہینے کی جو ہے نا وہ رہا ہے. تو وہ اس کے کون واپس کرے گا کیا جو چند مہینے اندر رہا؟ او بھائی اگر اس طرح کی بات ہے, یہاں کئی مرڈر کی وجہ سے جو لوگ جاتے ہیں, لیکن ایک منٹ نصیر صاحب سنیں, یہاں کئی چلتے ہوئے راستے میں چلتے ہوئے لوگ, ایک جگہ مرڈر ہوتا ہے تو غلط فہمی میں وہ لوگ چلے جاتے ہیں جناب جیل میں چلے جاتے ہیں, بعد میں تفتیش میں رہا ہوتے ہیں. ان کے 2 مہینے 4 مہینے کون جناب والے پورے کرے گا؟ صرف یہ ساری باتیں رسول اللہ ہی کے لیے آ رہی ہیں. بادی النظر میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لکھا ہوا تھا نا بادی النظر میں, یعنی جو بادی النظر میں وہ بےدبی تھی کہ کارٹون کے اوپر محمد لکھا ہے. اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ اس نے کی یہ چیز یا نہیں کی ہے؟ وہ بعد میں تفتیش ہوئی, تفتیش میں پتا چلا, اس کو رہا کر دیا, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ مرزا صاحب ڈینگے مارتے ہیں کہ جناب میں پہلا بندہ ہوں جس کو چھوڑا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یہاں ہمیں معلوم ہے ایسے بیسیوں کیس ہیں کہ جو ہائی کورٹ نے بغیر ٹرائل کے بندوں کو چھوڑا ہے اور اس کے اندر کئی وجوہات ہیں. اب اگلی بات آپ نے جو کہی ہے کہ عدالت نے اس کو ضمانت دی ہے, جی ہاں, ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ضمانت کسی بھی گراؤنڈ پر دی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ضمانت کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ملزم اگر عدالت اس بات کے اوپر جناب وہ ایگری ہوتی ہے یا اس بات کے اوپر وہ سمجھتی ہے کہ یار یہ بندہ بھاگے گا نہیں, یہ کیس کو فیس کرے گا, تو وہ ضمانت دے دیتی ہے. یہاں کئی قتلوں کی ضمانتیں ہوتی ہیں, بعد میں وہ ملزم ثابت ہو جاتے ہیں مجرم اور ان کو سزا ہو جاتی ہے. ابھی سپریم کورٹ نے ضمانت دی ہے ایک مبارک ثانی کیس کے اندر, مبارک ثانی کو سپریم کورٹ نے دی ہے نا آپ کے سامنے, ابھی اس کے 25 سال سزا دے دی ہے سیشن کورٹ نے. کیا کہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے. اگلی بات یہ ہے, میں اب بھی آپ کو کہتا ہوں کہ عدالتوں میں بہت ساری دفعہ کئی ایشوز ہوتے ہیں کئی چیزوں پر. ابھی ہائی کورٹ نے بہت سارے ایسے کنفرم لوگ چھوڑے ہیں جن کو چھوٹی کورٹوں نے سزائے موت دی ہے, اور ان کے ڈی این اے میچ کر گئے قرآن پاک کے اوپر, انہوں نے مشزنی کر کے اپنا گند پھینکا, ٹھیک ہے, اور ویڈیو بنا کر انہوں نے ڈالی, وہ ویڈیو اوریجنل ثابت ہو گئی, وہ ڈی این اے صحیح ہو گیا. اچھا, اب جج اس کو چھوڑ کے اس بات پر رہا ہے کہ یہ ویڈیو اپنے موبائل فون سے اس نے اپلوڈ نہیں کی. بھائی میں آپ کو گولی ماروں, پھر میں آپ کو گولی مار کے ویڈیو ڈالوں, لیکن میں کسی کے موبائل سے اپنی وہ ویڈیو اپلوڈ کروں, میں خود سامنے موجود ہوں, میری ویڈیو اوریجنل ہو, تو مجھے جج چھوڑ دے گا کہ بھئی چونکہ اس نے اپنے موبائل سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی ہے لہذا یہ قاتل نہیں ہے. مذاق ہو رہا ہے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں کے حوالے سے. یہ جہاں اتنے بڑے بڑے بیہودہ قسم کے یہاں لوگوں کو جناب چھوڑا جا رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے بعض اوقات پروسیکیوشن کے اندر بعض اوقات نیچے جناب وکلا سے کمزوری رہ جاتی ہے, بعض اوقات تفتیشی سے رہ جاتی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بندہ بکواس کر رہا ہے ہم اس کو آن کر لیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. کتابیں پیش کی گئی ہیں مفتی صاحب, میں سوال اچھا, جو آپ نے یہ کہا ہے کتابیں پیش کی ہیں, بالکل جھوٹ ہے. یہ جس طرح آپ نے پیش کی ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وکلا نے وہاں پر گھنٹوں بحث کی ہے, یہ جسٹ 1.5 سے 2 منٹ کی بحث ہوئی ہے. سر وہ کیس کے ساتھ سب کچھ اٹیچ تھا نا. بھائی میری عرض سننے میں آپ کو بحث بتا چکا کہ جہاں ویڈیوز موجود ہیں آپ کی ڈی این اے پازیٹیو آیا ہوا ہے, ریکوری میں یہ ساری چیزیں ثابت ہیں, قرآن پاک کے اوپر بندہ گند کر رہا ہے. کیس ہی ہو رہا ہے نا. اوہو بھائی یار میری دلیل سن لینا. اس کو عدالتیں ریلیز کر رہی ہیں, دوران تفتیش بندہ تسلیم کر چکا ہے, وہ تمام ایویڈنسز اوریجنل موجود ہیں. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ وہ گستاخی نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. یہاں کئی دفعہ قتل کیے ہوئے لوگ جو قتل کرتے ہیں تو وہ مختلف بحثوں پر وہ چھوڑ دیتے ہیں, تو کیا جو مقتول ہے اس کے وہ رسا یہ تسلیم کر لیں کہ یہ بندہ قاتل نہیں ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں نا سزا سے بچ گیا, ہمارا قاتل تو یہی ہے. صحیح ہے. تو اگر بوگس بنیادوں پر یا کسی کمپنی کے تعاون سے یا کسی محکمے کے تعاون سے یا کسی دباؤ کی وجہ سے اگر مرزا صاحب کو بھی ریلیف مل جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے جو وہ بکواس کر رہے ہیں اس کو ٹھپا لگ جائے گا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ دباؤ کی وجہ سے ان کو ریلیف. بھائی میں جس کو کہہ رہا ہوں اگر ان کو مل رہا ہے یا مل جائے تو اس کا کیا یہ مطلب ہوگا کہ بھائی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بکواس کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ صاحب آپ مفتی ہیں, فتویٰ دیتے ہیں, فتویٰ صادر کرتے ہیں, مجھے بتائیے کہ فتویٰ ظاہر پر ہوتا ہے یا باطن پہ ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے. فتویٰ یعنی ظاہر پہ لگایا جاتا ہے یا باطن پہ لگایا جاتا ہے؟ ذرا مجھے بتائیے. دیکھیں فتویٰ ذرا مختصر تاکہ پھر میں سوال کروں, فتویٰ ظاہر پہ ہوتا ہے یا باطن پہ ہوتا ہے؟ ظاہر ہے فتویٰ جو ظاہراً قول یا فعل ہوگا اس پر ہوگا. ظاہر پہ ہوگا.
اب ظاہراً ایک شخص چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ بھائی میرے نبی صاحب کوئی نہیں ہے، درود و سلام پڑھتا ہے آقا کریم کی ذات پر، آقا کی آل پر، صحابہ کرام پر، قرآن کلاسز دیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو ظاہر تو اس کا مسلمان ہے. اگر کوئی معاملات ہے تو سمجھائے جا سکتے ہیں. ہو گئی آپ کی جی بات. آپ بہت پیارے ہیں جی ماشاءاللہ، بڑے عالم آدمی، بڑے محقق آدمی ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، صورت بڑی پیاری ہے، آپ کے خاندان بہت اچھا ہے، ساری باتیں. اس دن آپ نے بہت بڑی بغیرتیاں کی ہیں 3-4، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. ایک اینکر ہونے کے ناطے آپ کو ایسی نہیں کرنی چاہیے. آپ ویسے بہت بڑے بدبختیاں بھی کرتے رہتے ہیں، آپ کی بہت ساری کمینگیاں ایسی ہیں کہ جو جناب ہمارا دل دکھتا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو پہلے میں نے آپ کی تعریف کی ہے اس میں یہ چیزیں مرج ہو سکتی ہیں کہ مجھے کہا جائے کہ یار آپ نے یہ جو آگے جو بکواس کی ہیں، یہ غلط لفظ بولے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے چونکہ پہلے اس کی سونا بولا ہے، پیارا بولا ہے، تو آگے اگر کہہ دیا تو کیا ہے. بھائی میرے، کوئی آدمی کعبے میں بھی کھڑا ہو نا، کعبے میں ساری زندگی وہاں پر گزارے، اگر اس کی زبان سے نبی علیہ السلام کے حوالے سے غلط لفظ نکلا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں. یا کسی بھی ہستی کے بارے میں اس سے اگر کوئی چیز نکلی ہے تو اس کو دیکھا جائے گا کہ بھئی وہ کس حوالے سے یہ بات کر رہا ہے. اگر ظاہراً اس کے وہ جملے بے ادبی پر منتج ہوتے ہیں اور بعد میں وہ اون کرتا ہے جی کہ ٹھیک ہے یہ میں نے کہے ہیں، ہوش حواس میں یہ ساری باتیں میں نے کہی ہیں، تو جناب اس کو ریلیف نہیں ملے گا کہ یہ پیچھے اتنے عرصے سے نمازیں یہاں پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ایک آدمی نیک ہو، پارسا ہو، مفتی ہو، علامہ ہو، وہ ریپ کر دے، اگر کسی ایک کیس کر دے، اونلی ون، 60 سال وہ عالم فاضل مفتی رہا ہو، ایک ریپ کرے، اس کو چھوڑ دیں گے کہ یار اتنا عرصہ یہ عالم رہا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کیا رسول اللہ کی بے ادبی اور گستاخی ایسی چیز رہ گئی ہے کہ اس کے پچھلی چیزوں کو دیکھا جائے جی کہ وہ میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، کہہ کر آگے جو منہ سے مرضی بکواس کرے اس کو اجازت دے دی جائے گی؟ کیسا سوال ہے یہ؟ اچھا وہ پچھلی چیزیں بھی، لیکن اب بھی ہم حال میں دیکھتے ہیں آنکھیں بھر آتی ہیں جب ذکر کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی بات کرتے ہیں، آنکھیں بھر آتی ہیں. آنسو تو جھوٹے نہیں ہوتے مفتی صاحب. بھائی یہ جذباتی بات ہے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. اچھا یار آپ کی اتنا سوال بہت احمد نصیر کچے بالکل بچوں والے سوال ہیں. اگر آنسو جھوٹے نہیں ہوتے تو یہ جو ڈرامے میں لڑکیاں رو رہی ہوتی ہیں، ڈراپس ڈالے جاتے ہیں، اور نہیں یہاں کئی ادھر ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں ان کے آرٹیکل اور وہ خود گفتگو سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اوریجنل روتی ہے، یعنی ٹی وی پہ جھوٹا روتے ہیں. بھائی کئی روتے ہیں، تو آپ ٹی وی پہ جھوٹا روتے ہوں گے. بھائی ایک بات میں دیکھیں، میری بات پھر وہی بات کر رہی ہے، میں بہت زیادہ روتا ہوں، میں عشق رسول کا سبق دیتا ہوں، لیکن میں اپنے منہ سے کہتا ہوں اللہ 2 ہیں، تو کیا میرے یہ جملے قابل گرفت نہیں ہوں گے؟ مجھے معاف کر دیا جائے گا؟ چلیے ٹھیک ہے، کیسی بات ہے، مطلب کیسی بات ہے کہ ایک آدمی رو رہا ہے، وہ کر رہا ہے، لیکن وہ رو را کر سارا کچھ کر کے آگے کہتا ہے کہ انبیاء اپنے پیشاب بھی نہیں روک سکتے. توحید تو ہوتی ہی ہے، توحید تو کہتے ہی اس بات کو ہے کہ جب آپ صحیح توحید بیان کریں گے تو گستاخی تو ہوگی. یعنی اس کا مطلب ہے صحابہ کرام علیہ رضوان وہ صحیح توحیدی تھے، مانتے ہیں نا سارے، اہل البیت صحیح توحیدی تھے، تو یہ کہتے ہیں صحیح توحید جب بھی آپ بیان کریں گے وہاں تو گستاخی ہوگی. اس کا مطلب معاذ اللہ وہ ساتھ گستاخی بھی کرتے تھے. استغفر اللہ، یہ کیسی لایانی باتیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اصلی توحید تو ہے ہی یہ کہ یہ یقین کر لیا جائے کہ سارے انبیاء ولی جو جتنا کوئی بڑا ہو وہ اللہ کے سامنے اپنا پیشاب روکنے پر بھی قادر نہیں. یہ بتائیں، سننے والے اس پہ فیصلہ کریں کہ یہ کٹیا ترین جملہ رسول نبیوں کے لیے، مقدس ہستیوں کے لیے، یہ جملہ کیا ان کی شایان شان ہے؟ یہ بے ادبی نہیں ہے؟ مطلب آپ آزادی دے رہے ہیں. نہیں، یہی جملہ اگر میں کہتا ہوں شہباز شریف بڑا وزیر اعظم ہے، حالت یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کے سامنے پیشاب بھی نہیں روک سکتا. بتائیں، فیصلہ کریں سارے کہ کیا یہ اس کی توہین نہیں ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں یار تو بڑا بنتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے نا کہ تو علاقے کے SHO کے سامنے پیشاب بھی نہیں روک سکتا. آپ کہیں گے یار لفظ تو آپ ٹھیک استعمال کریں. جب آپ کے لیے یہ لفظ بے ادبی ہے تو آپ انبیاء علیہ السلام کے یہ لفظ بول رہے ہیں، بھلے آپ مقابلے میں اللہ کو لے کر آ رہے ہیں، لیکن کیا توحید کا یہ مطلب ہے کہ آپ معاذ اللہ کے نبیوں کی بے ادبی کر دیں؟ اس کا یہ مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح. دیکھیں بنیادی طور پر تو وہی چیزیں، میں تو ان احباب کے ساتھ رابطے میں ہوں تو میرے علم میں یہاں ہزاروں لاکھوں علماء ان کو پتہ ہی نہیں ہے، چونکہ یہ چیز عوام کے سامنے نہیں رکھی گئی ہے اس احتیاط کی وجہ سے کہ ملک کے اندر مجھے آپ بتائیں جو یہاں ایویڈنسز آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گستاخی کے فوٹو ہیں
یہ آپ جیسا بندہ دیکھے آپ تو کہیں گے چھوڑو عدالتوں کو, آپ پہلے ہی اس بندے کا پتہ پوچھ کے اس کے گھر کو آگ لگانے کے لیے نکلیں گے. تو سینکڑوں کیس ہیں بتائیں, اگر سینکڑوں جگہ یہ چیز شروع ہو جائے گی تو پاکستان کے کیا رہے گا. تو یہ وجہ ہے انشاءاللہ اب ہم ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ علماء اس چیز کی طرف آئیں گے. مفتی صاحب اگلا سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ آج آپ کا عشق اوج پر ہے اور جذباتی کیفیات ہیں. آپ نے حال ہی میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے فرمایا کہ میں بلاسفیمی کیسز کو بغور دیکھ رہا ہوں. یہاں علماء کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ حقائق ان کے سامنے نہیں رکھے گئے, اس احتیاط کی وجہ سے کہ ملک کے اندر انتشار یا انارکی نہ پھیل جائے. ورنہ میں نے ایسے گستاخی کے فوٹو دیکھے ہیں کہ اگر آپ کو دکھا دیے جائیں تو آپ کہیں گے کہ چھوڑو عدالتوں کو, آپ خود ایسے شخص کے گھر پہ جائیں گے اور اس گھر کو جلا دیں گے, آگ لگا دیں گے. مصعب, آپ ماورائے عدالت مخفی اور مبہم الفاظ میں ایک مرتبہ سے پھر عوام کو قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے اکسا رہے ہیں. آپ کی اس جملے سے یہ محسوس ہو رہا ہے. دیکھیں میں پہلے بھی ایک مرتبہ ایسا ہو جی چکا ہے. آپ کی بات, میں معاملے کی نزاکت کو سمجھا رہا ہوں. یہ اسی طرح جس طرح اینکر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا رویہ حکمرانوں ٹھیک کرو ورنہ یہ لوگ کل تمہیں جوتیاں ماریں گے. تو کیا وہ عوام کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں کہ اٹھ کے ان کو جوتیاں مارو؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بلاسفمی کے کیسز ہے, ایک تو یہ نا اس طرح کی چیزیں کتابوں میں آ گئیں تو اس وجہ سے ہمارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید یہ کسی نے مخالفت میں کر دیا, فلاں کر دیا. یہ جو کیسز ہیں, یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بے ادبیاں اور گستاخیاں ہو رہی ہیں, یہ منظم ایک گروہ ہے. جو پہلے 4 لوگ تھے جنہوں نے خاص قسم کی ویب سائٹس کو تشکیل دیا, اس کے بعد ان کی تعداد بڑھتی گئی, اب 4 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے. یہ لوگ لڑکیاں, لڑکوں کو, نوجوانوں کو مختلف حوالوں سے پورن ویڈیوز کے سارے سے اس حوالے سے یہ کرتے ہیں, قابو کرتے ہیں. پھر اس میں پیسہ بھی لگتا ہے اور یہ یعنی ایسی بے ادبیوں. اچھا, آپ کی کافی تحقیق ہو چکی ہے ان معاملات میں. یہ حال ہی میں ہوئی ہے ویسے. ایسی بے ادبیاں اور گستاخیاں یہ لوگ کرتے ہیں کہ جس طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان پر مقدسات کے نام لکھ دینے, پھر وہ نام لکھ کر استغفر اللہ معاذ اللہ, یعنی وہ گندی حرکتیں مطلب وہ کرنا, ٹھیک ہے. اب اسی طرح قرآن مجید کے اوپر وہ اس طرح کے معاملات کرنا, یہ ساری. اب یہ ساری ویڈیوز معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اپلوڈ کرتے ہیں اور ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے ان گستاخیوں کو عام کر دیا جائے تاکہ کسی کو گستاخی نہ لگے, لوگ ہل جائیں, گج جائیں. یہ ان کا اصل جو ہے نا مقصد ہے. مسئلہ یہ ہے, اچھا اس میں یہ نہیں صرف یہ مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہاں دیگر انبیاء جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کی حوالے سے اس طرح کے کارٹون, گندی حرکتیں, سیدہ مریم کے لیے استغفر اللہ نازیبا, حتیٰ کہ وہ جو ہندو لوگ ہیں ان کے جو گاڈز ہیں, ان کے جو خدا ہیں, یعنی ان کے جو خود ساختہ جو انہوں نے بنائے ہیں, ان کے بت ہیں, ان کے ساتھ بھی یعنی استغفر اللہ. مطلب دیکھیں ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے ایسے گندی چیزیں کر کے, یعنی ان کی ایڈیٹنگ کر کے ویڈیوز اور فوٹوز انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں یہ لوگ ہیں, اس میں ہر طبقہ فکر کا لوگ ہیں, اس میں مولویوں کے بیٹے بھی ہیں, اس میں کرنلوں کے بیٹے بھی ہیں, اس میں ججوں کے بیٹے بھی ہیں, اس میں بڑے بڑے بزنس مینوں کے بیٹے بھی ہیں, اور اس میں چھوٹی عمر کے بھی ہیں, بڑی عمر کے بھی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں لڑکیاں بھی ہیں. اچھا اب یہ لوگ ایک منظم طریقے سے چونکہ یہ اس طرح کے معاملات یہ کرتے ہیں تو اس کا ایک پورا ایک ان کا نیٹ ورک ہے. پھر ہماری جو ایف آئی اے ہے یہ باقاعدہ طور پر سب سے پہلے ان کو واچ کرتی ہے. اس میں سے جو ایک آدھ دفعہ کسی کی شیئرنگ ہوئی ہے یا ویسے ہو گیا تو وہ تو کسی کھاتے میں نہیں, ایسے تو ہزاروں لاکھوں میں ہے. ان میں وہ جو ماسٹر مائنڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, جو سینکڑوں جگہ وہ چیزیں بیچتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں, پھر ان چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں, ویب سائٹس بناتے ہیں, کوئی اور جناب وہ اکاؤنٹس بناتے ہیں, گروپس بناتے ہیں, ان کو ایف آئی اے جو ہے نا وہ ہاتھ ڈالتی ہے باقاعدہ طور پر. مطلب پوری تفتیش کے بعد پورے تمام کے ساتھ ثبوت اکٹھے کر کے فورینزک کروا کے موبائلوں سے ساری چیزیں عدالتوں کے سامنے لے کر آتے ہیں. اب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں, ایسے سینکڑوں کیس ہو چکے ہیں جو ایف آئی آریں ہو چکی ہیں, ان میں سے درجن بار کے لوگوں کو کچھ سزائیں بھی ہو چکی ہیں, کئی کیس عدالتوں میں. ان میں ہمارے پنڈی کے یہاں قریب کے شکریال کے 3 لڑکے بھی ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے صدر راول پنڈی کے لڑکے بھی ہیں, لاہور کے بھی ہیں. مثلا
اگر ہم اچھا یہ جو ہے یہ علماء نے اس چیز کو طے کیا کہ یار ان کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ بھائی عوام میں گستاخیاں اتنی عام کرو کہ تاکہ وہ گستاخی نہ لگے. تو اگر ہم بھی یہ چیز عوام کے سامنے لے کے جائیں یہ دیکھو گستاخی ہو گئی, ان کا تو مشن پورا ہو گیا. لہذا چپکے سے اس کو قانون کے راستے میں ان کو جناب والا لے کے آؤ, ان کو باقاعدہ طور پر گرفتار کرواؤ اور ان کا جناب عدالتوں کے ذریعے سے ان کو سزا دو. کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ اتنے پچھلے عرصے سے یہ کیس چل رہے ہیں کئی سالوں سے, تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی ہے. اب جب کہ عدالتوں نے اس طرح سے, جس طرح جج ہے کہ اسحاق نام کا, اس طرح کے اور جج ہیں, یہ ہمیں نہیں پتہ یہ کس وجہ سے یہ کر رہے ہیں. دیکھیں میں اس چیز کا قائل ہوں, اگر بوگس بنیادوں پر وہ کسی کے خلاف بھی کیس ہے, خدا کے بندے جہاں نبی علیہ السلام کی ذات کی دفاع کرنا وہ ضروری ہے, وہ انسانی جان کی قیمت بھی بہت ظاہر ہے. ٹھیک ہے, ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ بوگس بنیادوں پر کسی کو آپ سزائے موت پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دو, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی کورٹ سب سے پہلے تفتیش ہوتی ہے, پورا ایک محکمہ ہے, پورا افسر ہیں, وہ تفتیش کر کے جج کے سامنے سیشن کورٹ میں لاتے ہیں, ثبوت گزارتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. چلو جی ہائی کورٹ کے پاس آ گیا, ہائی کورٹ اگر کوئی مضبوط بنیاد ہو نا جی وہ فیصلہ دے تو اوکے بھائی ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, لیکن یہ کوئی جناب جواب ہے, یہ کوئی بنیاد بنتی ہے کہ چونکہ یہ گندی ویڈیو اس نے اپنے موبائل سے اپلوڈ نہیں کی ہے لہذا یہ ہم اس کو آزاد کرتے ہیں. یار یہ کیا ہے یار, مطلب یہ کیا بحث ہے؟ ایک مسلمان جس کے نبی کی بے ہوئی ہے اور اس بنیاد پر ایک جج کو, ایک ملزم کو چھوڑا, مجرم کو چھوڑا جا رہا ہے. اسی طرح میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, ایک آدمی کی گاڑی سے 50 من بارود نکل آئے, ٹھیک ہے, ادارے اس کو پکڑ لیں اور وہ بعد میں جا کر کہے جی کہ گاڑی میری نہیں ہے, چوری کی گاڑی ہے, تو کیا چھوڑ دیں گے آپ اس کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بھائی, چوری کی گاڑی ہے, بارود سے بھری ہوئی ہے, تو اس میں کیا کر رہا ہے؟ ایک آدمی کا کیا ہے, وہ لے رہے اپنی طرف سے, ملزم کیا پلی لے رہے ہیں کہ جی یہ موبائل میرے نام رجسٹرڈ, سم میرے نام رجسٹرڈ نہیں, میرے باپ کے نام رجسٹرڈ ہے. اور بھائی وہ آپ کے نام ہی اگر رجسٹرڈ ہے, میں آپ کا یہ موبائل لے کر اپنی گندی ویڈیو اس کے اوپر اپلوڈ کر دیتا ہوں, تو کیا میں بچ جاؤں؟ ایک آدمی, یہی میں ہم نے کئی جگہ پر کئی فورموں پر سوال کیا ہے کہ اگر میں جرنل صاحب کو گالی دوں اور میں وہ ویڈیو آپ کے اپلوڈ کر دوں اور میں کہوں جی کہ میرے موبائل سے تو اپلوڈ ہی نہیں ہوئی ہے, وہ تو ان کے موبائل سے اپلوڈ ہوئی ہے, تو یار مجھے ادارے چھوڑیں گے؟ وہ کہیں گے بول تو رہا ہے نا, بالکل صحیح ہے, موبائل تیرے پاس سے نکلا ہے, یہ سم تیرے پاس سے نکلی ہے, بھلے وہ احمد نصیر کے نام ہے لیکن یہ ساری چیزیں تیرے سے برآمد ہوئی ہیں, تیرے لیپ ٹاپ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں, تیرے موبائل سے یہ سارا کچھ برآمد ہوا ہے. تو ہم یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے اداروں کی عزت پہ حملہ ہو تو تہ زمین سے نکال کر ان کو جناب ایک کیس سے چھوٹتے ہیں, دوسرے میں ٹھوکتے ہیں, تو کیا صرف حضور کی ذات ہی ایسی رہ گئی ہے کہ جن کی کھلے عام بے ادبی اور گستاخی کی جا رہی ہے اور ان کو ایسی بوگس بنیادوں پر رہائیاں دی جا رہی ہیں, اور حنیف قریشی اگر اس پہ بولتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو مار رہے ہیں. اچھا مجھ سے ویسے سوال ہے میرا ایک کہ معزز عدالت کی جانب سے ضمانتیں دی جا رہی ہیں ایسے مجرموں کو یا ملزموں کو مبینہ طور پہ, معزز ججز صاحبان ضمانتیں دے رہے ہیں, تو آپ گرفت کر رہے ہیں فیصلوں کی جو کیے جا چکے ہیں, تو کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو, کیا آپ کے پاس معزز ججز صاحبان سے زیادہ علم ہے؟ اللہ اکبر, اگر یہ بات ہے تو پھر بٹو شہید نہیں ہے. بٹو کیوں شہید ہے؟ اس کو تو عدالت نے سزائے موت دی ہے, سپریم کورٹ کے پورے بینچ نے سزائے موت دی ہے. تو آپ زیادہ جانتے ہیں کہ وہ مجرم نہیں تھا قتل کا, یا جج زیادہ جانتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں پوری پیپل پارٹی سے, بولے نا, تو وہاں پر آپ کہیں گے کہ جناب وہ وغیرہ وغیرہ سمجھتے ہیں نا آپ. تو جناب اگر آپ سپریم کورٹ کے پورے بینچ پہ اعتراض کر سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بٹو کو دی گئی سزا درست نہیں ہے, تو میں ایک سراہتاً ایک بوگس بنیاد پر ایک جج فیصلہ دے رہا ہے تو میں اس پر اعتراض نہیں کر سکتا؟ کیا اس کے پاس وہی آئی ہوئی ہے اس کی شان میں؟ آڈینس مسکرا رہے ہیں اس وقت, اللہ آپ کو سلامت. بالکل صحیح ہے مفتی صاحب, آپ کا موقف ظاہر ہے کہ چلا گیا عوام الناس تک. اگلا سوال آپ کی خدمت پہ رکھ رہا ہوں. ممتاز قادری صاحب نے کہا تھا کہ میں نے ممتاز مفتی دین مفتی حنیف قریشی صاحب کی تقریریں سن کر سلمان تاثیر کو قتل کرنے کا تہیہ کر لیا تھا,
اور جب انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لے کر قتل کر دیا تو آپ نے ان کے کیے گئے عمل سے ہاتھ اٹھا لیے اور ان کو تنہا چھوڑ دیا۔ کہاں گیا آپ کا عشق رسول مفتی صاحب؟ کیا منہ دکھائیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروز قیامت کہ میں آپ کے دین کا مفتی ہو کر آپ کے دین کے مجاہد کے ساتھ کھڑا نہ ہو سکا؟ جھوٹ ہے، جو دل کرے آپ کا حسن کرشمہ ساز کریں۔ بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، الزام ہے، آپ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو پورا پاکستان کی عوام ہے وہ ذرا بتائیں کہ میں نے ممتاز قادری کو چھوڑا؟ میں تو آخری دن تک اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ میں آج پھر دوہرا رہا ہوں، پھانسی میں وہ چڑھ گیا۔ ایک منٹ سر، ممتاز حسین قادری صاحب نے میری تقریر جو کہ عشق رسول کے موضوع پر تھی، جس میں دفاع ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو تھی، اس کو سن کر ایک فیصلہ کیا، چونکہ اس وقت کے حالات یہ چل رہے تھے کہ سابق گورنر صاحب کی جناب وہ کنٹروورشل چیزیں ایسی عام تھیں کہ ہر دوسرا بندہ اس کے حوالے سے جناب وہ بول رہا تھا، پورے ملک میں ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ تو میں نے عشق رسول پہ گفتگو کی، ممتاز صاحب نے اس کو میری گفتگو میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے تقریر میں، انہوں نے سنا، ان کے اندر کہتے ہیں عشق رسول، جو انہوں نے عدالت میں بیان دیا کہ میرے روتا رہا رات بھر، میرے اندر جذبہ عشق رسول بیدار ہوا۔ تو اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ پورا شہر ہی اس کو گستاخ کہہ رہا تھا نا، وہ پورے جناب والا بینر لگے ہوئے تھے، ہر ٹاک شو میں بات ہو رہی تھی، اس نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا یہ ہمارے نبی کے خلاف بات کرتا ہے، قانون کے خلاف، لہٰذا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہمارا بالکل آج بھی یہ موقف ہے کہ میں نے ممتاز قادری صاحب کو بالکل نہیں کہا کہ آپ جا کر گورنر کو قتل کریں، نہ میری ان سے کبھی میٹنگ ہوئی، نہ کبھی میں نے ان کا، بلکہ میرا ان سے کبھی، آپ نے کہا میں نے کبھی تنا نہیں چھوڑا، آپ کہہ رہے ہیں کبھی میٹنگ نہیں ہوئی۔ بھائی اب بات تو پوری سن لینا، میری ان کے اس ایکٹ سے پہلے کبھی بھی ان سے میری پہچان تھی اس طرح سے کہ یہ ممتاز قادری اور یہ میں، نہ کبھی ہمارے علادگی میں ملاقات ہوئی، کیونکہ اس بات کو یہ رنگ دیا گیا تھا اس وقت کہ طالبان سٹائل سے اس کی برین واشنگ کی ہے مفتی حنیف قریشی نے کمرے میں بٹھا کر، اور اس نے بندہ اٹھ کے کھڑکا دیا۔ اس کے جواب میں ہم نے یہ کہا تھا کہ بھائی میرا کبھی اس کے ساتھ نہ تو پہلے ملاقات ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی ہم نے علادگی میں گفتگو کی ہے، اور نہ ہی کبھی ہم نے اس طرح سے حوالے سے کوئی بات کی ہے۔ تاہم جب انہوں نے یہ ایکٹ کر دیا تو اب قرآن و سنت کی روشنی میں آپ ہم سے اگر سوال کریں گے تو ہم وہ بیان کریں گے جو قرآن و سنت کہتی ہے۔ قرآن و حدیث کا موقف یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح سے کسی شخص کو ٹھکانے لگاتا ہے اور واقعتاً ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ یہ بے ادب تھا، گستاخ تھا، تو قرآن اور سنت پوری تمام فقہا، جعفریہ، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، یہ جاتے ہوئے میں آپ کو ایک بک بھی دے دوں گا، آپ پڑھ لیجئے گا، سینکڑوں حوالے اس میں لگے ہوئے ہیں، تمام فقہا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ایسے شخص کو سزا نہیں دے سکتے۔ تو ہم آج بھی اپنے اس موقف پہ میں کھڑے چاہتا ہوں سمجھا نہیں، میں ذرا ناظرین کو دوبارہ سے سمجھا دیں، سزا نہیں دے سکتے ایسے؟ معاملہ یہ ہے، ایک آدمی نے اگر کسی گستاخ کو ٹھکانے لگا دیا، بعد میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، ٹھیک ہے، کوئی لین دین، کوئی رشتے کا، کوئی رنجش، کوئی اور، صحیح ہے، یہ صرف اس کی اس بے ادبی کی وجہ سے جذبات میں آیا اور اس نے اس کو عدالت پہنچانے کے بجائے واصل جہنم کر دیا ہے، تو شرعی نقطہ نظر سے تمام فقہائے کرام کا متفقہ فتویٰ ہے یہ کہ ایسے شخص کو سزا نہیں دی جا سکتی، یعنی آپ اس کو قتل عمد کی سزا نہیں دے سکتے۔ تو پھر تمام فقہا نے رکوائی کیوں نہیں؟ کس طرح سزا ہو گئی نا ممتاز قادری صاحب کو؟ بھائی سزا فقہا نے دی ہے، سزا میں کہہ رہا ہوں رکوا تو سکتے تھے، اپنا کلیدی کردار ادا کرتے، بھائی جان بات یہ ہے کہ ان کو پھانسی ہو گئی۔ ایک منٹ بات سنیں، یہاں تو بٹو کو بھی پھانسی ہو گئی، آپ وہ یار لے کے آ رہے ہیں، لے کے آؤں گا نا، وہ ملک کا وزیر اعظم تھا صاحب، وہ کراچی ایک ذرا رک جاؤ، ایک وزیر اعظم آپ کا پچھلا صاحب کا اتنے عرصے سے جیل میں تنا ہوا ہے، پورا پاکستان چیخ رہے، نکالے نا اس کو۔ یہی جو آج وزیر اعظم ہیں یا جو آج اس پارٹی کے ہیڈ ہیں نواز شریف صاحب، ان کو تو 33 سال سزا سنائی گئی تھی، ان کو تو غدار وطن قرار دیا گیا تھا، تیارہ کیس یاد آ گیا۔ یہ جو آج آپ کے حکمران طبقے یہ تو سارے سزائے کاٹ رہے، جیلوں میں تھے، تو کیا کہیں گے آپ؟ او بھائی جان کہ یہاں سزائیں ہو جاتی ہیں، یہاں ہر بندہ، میں آپ سے، میں ان لوگوں سے، پیپلز پارٹی سے، نون لیگ سے، پی ٹی آئی سے، ہم زیادہ طاقتور ہیں ان جماعتوں سے جو حکومتیں کر چکی ہیں، ان کے لیڈر کیوں اندر آ گئے؟ ہر وہ بھی ان کے لوگ بھی جو کردار ادا کر رہے ہیں، اپنا موقف دے رہے ہیں، اسی طرح ہر طبقہ فکر کے علماء نے اس وقت بھی کردار ادا کیا، لیکن ظاہر ہے آپ ریاست کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے ہیں، آپ ریاست سے ٹکرا نہیں سکتے ہیں، اور نہ ہی الحمدللہ ہمارا یہ کبھی ویژن رہا ہے کہ پاکستان میں آپ اپنے ریاستی اداروں سے ٹکرائیں۔
تو اگر گستاخی ثابت ہو چکی تھی سلمان تاثیر صاحب کی تو ان کو بھی گرفت کرنی چاہیے تھی ان کی، اور حوالے کر دینا چاہیے تھا پولیس کے، کیس کر کے، کیس بنا کے، ایف آئی آر کروا کے۔ دیکھیں اس میں بھی کچھ لوگوں کو اس حوالے سے ادراک نہیں ہے حقیقت حال کا، چونکہ آپ کا پاکستان میں استثناء کا قانون ہے گورنر اور صدر کے لیے کہ ان کے خلاف آپ ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے۔ تو جب آپ ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے، دوسرا یہ چیز ہوتی ہے کہ جو پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے یا ملک کا صدر ہوتا ہے، اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ شٹ اپ کال دے دے کہ یار تو یہ باتیں نہ کر، لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہوا، اس کو الٹا شے دیتے رہے کہ بھئی اور بول اور بول۔ تو ایسے عالم میں جب صبح و شام ٹاک شوز کے اوپر علماء کی تقریروں میں ایک ہی بات تھی، یہ کر گیا، یہ کر گیا، تو ایسے میں ایک شخص نے اٹھ کے اس کے معاملہ جو ہے نا وہ کر دیا ہے۔ بالکل صحیح۔ چلیے آپ کا موقف چلا گیا، مجھے بتائیے بس آخری چند سوالات ہیں۔ داتا صاحب کے قدموں نے حاضری کا شرف نصیب کیا ہے، اور داتا صاحب کی چوکھٹ پر اللہ نے ہمیں حاضری کا شرف حاصل آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو روافظ کا فرنٹ مین بھی بولتے ہیں، روافظ کا فرنٹ مین بولتے ہیں۔ اچھا ایک ویڈیو مفتی صاحب ذرا مائنڈ نہ کیجیے گا، ایک ویڈیو ہماری نظر سے گزرا ہے کہ آپ داتا دربار انٹری کرتے ہیں، اور مائنڈ نہ کیجیے گا، داتا دربار آپ کی انٹری ہوتی ہے تو آپ کو رافضی کہہ کر آپ کو جوتے دکھائے جاتے ہیں، اور کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہیں، وہ جوتے مارے بھی جاتے ہیں، جو کہ انتہائی گھٹیا اور قبیح عمل ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے مفتی دین کے لیے آپ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ مفتی دین کی عزت کیا ہونی چاہیے، لیکن آپ کے نزدیک جو اہل البیت کا ذکر کرے وہ رافضی ہو جاتے ہیں۔ تو مفتی صاحب آپ کے ساتھ یہ ہوا، آپ انجینئر صاحب کو رافضی کا فرنٹ مین کہتے ہیں، لیکن داتا دربار میں آپ کی بھی انٹری محال تھی، آپ پر بھی جوتے برسائے گئے، آپ کو بھی رافضی کہہ دیا گیا، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بنیادی طور پر بات یہی ہے کہ ہم نے کبھی بھی کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اگر ہم نے کہا ہے کہ یہ قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے انجینئر صاحب کے لیے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو ثابت کیا ہے مختلف فون پر۔ آپ بھی آج کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر بیٹھ جائیں، میں آپ کو رجسٹر کھولتا ہوں وہ، اور ایک ایک حوالہ ان کا اور ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے بات دلیل کے ساتھ کرنا، ایک ہوتا ہے ویسے بات کرنا۔ ہم نے اپنے مخالفین کو ہمیشہ کہا ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ بتائیں کہ رافضی کہتے کس کو ہیں، اس کے بعد پھر وہ ثابت کریں کہ ہم رافضی ہیں۔ بات تو یہ ہے نا کہ آپ دلیل سے ثابت کریں، صحیح ہے کہ بھائی یہ ہمارے پاس دلیل ہے، یہ رافضی اس کو کہتے ہیں، اور یہ مفتی انیس قریشی نے یہ رافضیوں والا کام کیا، پھر تو بات ہے۔ اب اس طرح سے تو آپ پاکستان میں ایک پارٹی آتی ہے، دوسری کو انڈیا کا ایجنٹ کہتی ہے، لیکن دوسرے مفتی صاحب کو اہل کہتے ہیں۔ سنت سے تعلق ہے ہمارا، اور داتا دربار میں دیکھیں، ہم کو نہیں انٹر ہونے دیا جا رہا، رافضی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ میری ایک بات میرے سن لینا، شرپسند طبقہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ داتا صاحب کی بات اہل کر سنت رہے ہیں، میں بھی۔ ایک منٹ یار، ایک منٹ۔ مدینہ شریف میں لوگوں کو نہیں جناب نعرے لگے ان کے خلاف؟ کن کے خلاف؟ اور بھائی مدینہ شریف میں لوگوں کے خلاف نعرے نہیں لگے ہیں روضہ رسول پہ جو پیچھے ایک جی ٹھیک ہے، ہوا؟ ٹھیک ہے، تو یہ تو کہیں پر بھی کوئی کسی کو کہہ سکتا ہے۔ میرے ہزاروں لاکھوں فالوور ہیں، میں اگر یہ آج کہہ دوں کہ بھائی ٹھیک ہے جو میرے مخالف ہیں آپ ان کو جلسوں میں آپ ان کے خلاف نعرے لگائیں تو کون سا مشکل ہے؟ لیکن ہم اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں کہ علمی اختلاف ہونا چاہیے، اس کا رد بھی علمی انداز سے ہونا چاہیے۔ یہ سوشلی حرکتیں، اس طرح کا گھٹیا پن، یہ یقیناً جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کا بہرحال قد بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، یہ میں آپ کو بالکل صحیح ہے۔ چلے میں آج ویڈیو میں ایک بات ڈسکلوز کر رہا ہوں، آج سے پہلے میں نے نہیں بتائی تھی۔ یہ آلموسٹ 2011 کی بات ہے، ان دنوں یہ تازہ مناظرہ مفتی انیس قریشی صاحب تالور مان صاحب کے ساتھ جو ہوا تو وہ جیتے ہوئے تھے اور ایک خمار میں تھے، یعنی جیتے ان کی نظر میں، اور اہل حدیث کی نظر میں تو نہیں جیتے ہوئے تھے، ہماری نظر میں بھی اس میں پڑھنا مفتی صاحب کا ہی بھاری تھا، اہل حدیث مار کھا گئے تھے۔ تو میں نے مفتی صاحب کو فون کیا، ظاہر مجھے اس وقت تو جانتے نہیں تھے، میں نے کہیں سے ان کا نمبر لیا، میں نے ایک بریلوی بن کے فون کیا، میں نے کہا مصعب ماشاءاللہ آپ نے تو کمال کر دیا، چھکے چھڑوا دیے ان کے وابیوں کے، لیکن مصعب کشف المحجوب کے اندر ایک عبارت ہے مجھے بڑی تنگ کرتی ہے،
کہتے ہیں کون سی؟ میں نے کہا وہ جو انہوں نے اسکینڈل لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زید بن حارثہ کی بیوی کے ساتھ، استغفر اللہ واتوب الیہ، کہ نبی الاسلام کی بھی نظر زید کی بیوی پہ پڑی اور وہ حضور کو پسند آئی، اللہ نے اس کے دل میں نفرت ڈال دی اور حضور نے ان سے شادی کر لی. تو انتہائی گستاخانہ چیز ہے. نبی الاسلام کے بارے میں تو ایک مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا. تو مجھے کہتے ہیں میں دیکھ کے پھر آپ کو بتاتا ہوں. پھر میں نے تھوڑی دیر بعد جب فون کیا تو کہتے ہیں ہاں یہ لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا مجھے بتائیں. کہتے ہیں یار سچی بات ہے تو گستاخی ہے یہ مجھے فون پہ انہوں نے کہا. میں نے کہا اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی عوام کو بتائیں کہ یہ گستاخی ہے. کہتے ہیں یار کیوں مجھے مروانا ہے تم نے؟ آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ خود مانتے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں، پھر بھی پبلک کو بتانے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن وہ چھپ رہی ہیں اسی طریقے سے. پیر کرم شاہ الازہری نے اپنی تفسیر میں اس واقعے کو کہا یہ کافروں کی سازش ہے. اسی پیر کرم شاہ نے کشف المحجوب چھپوائی اپنے ضیاء القرآن پبلیکیشن سے، اور اس کے مقدمے میں خود لکھا کہ اس جیسی کتاب ہی کوئی نہیں ہے. تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا یہ کافروں کی سازش ہے یہ واقعہ، اور کشف المحجوب میں بغیر پڑھے اس کی تعریف کر دی. ہمارے بابا جی خادم رضوی صاحب بھی وہ کشف المحجوب لہرایا کرتے تھے. اور مجھے کتنے یہ کتاب لے کے آؤ، وہ کتاب وہی جڑی میں دکھانا وا مجھے کتاب لے آؤ میں دے کشف المحجوب ہے نا. تو کیڑا صوفی جی داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب پہلے سب تو پہلے صوفیاء صدیق اکبر کا ذکر فرمایا. تو داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. کیا بات ہاں جی. اور ان کی زندگی میں میرا کلپ آ گیا تھا 2017 میں. جواب نہیں آیا. مرڈر اٹیمپٹ بہرحال اس کلپ کے فوراً بعد میرے اوپر ہوگی 28 اکتوبر 2017 کو. مجھے بتائیے 2011 میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آپ کو ایک بریلوی بن کر فون کیا اور آپ کو مناظرے میں فتح کی مبارکباد بھی تھی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آپ سے کہا کہ کشف المحجوب کی ایک عبارت مجھے بہت تنگ کرتی ہے. انجینئر صاحب نے آپ کو کال کی اور یہ کہا جو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے لکھی گئی ہے، جس میں جناب زید بن حارثہ اور ان کی بیوی کا بھی ذکر ہے. میں واقعہ نہیں سناؤں گا آپ کو، آپ جانتے ہیں. تو پھر آپ نے انجینئر صاحب سے کہا کہ واقعہ تو واقعتاً لکھا ہوا ہے اور یہ گستاخی ہے. انہوں نے آپ سے کہا کہ بھئی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے عوام کو یہ بتائیں کہ یہ گستاخی ہے. آپ نے کہا کیوں مجھے مروانا چاہتے ہو بھائی؟ تو سوال آپ سے یہ ہے کہ اس واقعے میں کتنی صداقت ہے کہ انجینئر صاحب نے آپ کو کال کی؟ جھوٹا آدمی ہے انجینئر صاحب نے آپ کو کال نہیں کی؟ مرزا جھوٹا آدمی ہے. ہم اس کے میرے پاس رجسٹر موجود ہے، اس کے 300 سے زیادہ جھوٹ ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں کسی بھی فورم پر کہ مرزا جھوٹ بولتا ہے. ابھی حال ہی میں یہ جو جیل سے نکل کے آیا ہے اس نے جو جتنے بڑے جھوٹ بولے، ذرا اس پہ رہے سوال پہ، آ جائیں سوال پہ رہے کہ آپ کو کال نہیں کی. وہ جھوٹ بولتا ہے اور بھائی جھوٹ بولتا ہے شاید انہوں نے اپنا نام نہ بتایا ہو. چلیں اس کو کہیں ایک دیکھیں نام نہ بتایا ہو. میں اتنا ایکسٹریم پہ نہیں جاتا ہوں کبھی بھی، سمجھ رہے ہیں. 2011 کی بات ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مجھے کال کی ہو، انہوں نے سوال بھی کیا ہو، لیکن یہ کہنا کہ بھئی میں نے کہا یہ گستاخی بنتی ہے، اسے کہیں چل 3 طلاق کے معلق اٹھا. چیلنج ہے میرے سے. میں فون کی بات نہیں کر رہا ہوں، فون کیا ہوگا مجھے ہزاروں لاکھوں لوگ کرتے ہیں. یعنی آپ کا یہ مان لینا تسلیم کر لینا کہ بھئی میں نے یہ کہا ہو کہ داتا صاحب نے اپنی کتاب میں یہ گستاخی کی ہے اور میں تو مجھے لوگوں سے مروانا چاہتا ہے. 3 طلاقیں معلق اٹھوائے 3 طلاقیں کہ بھئی یہ میں نے ایسی بات کی. یار کیا ساتھ اس کے جھوٹ کا یہ میں آپ کو یہ میرے سامنے میں اپنے سننے والوں سے بھی کہوں گا. ابھی یہ جو نکلا ہے باہر تو اس نے ایک ڈرامہ بازی کی ہے. وہ باہر کے اکاؤنٹ کا ہمدردی لینے کے لیے چونکہ 295C کا اس کے اوپر مقدمہ ہوا ہے تو تاکہ وہ لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوں اور اس کو جناب والا اسی طرح سے ریلیف دی جائے جس طرح باقی گستاخوں کو جو نا وہ ریلیفیں مل رہی ہیں. تو اس نے اپنی طرف سے بہت ساری جو ہے نا باتیں گھڑی ہیں اور شاہزیب خانزادہ اس کے پروگرام میں کی. اور میں آپ کے یہاں وساطت سے کہوں گا کہ انتہائی گھٹیا صافی ہے شاہزیب خانزادہ. کاٹنا نہیں ہے آپ نے، یہ میرے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. اس سے جا کر پوچھ لینا. سب سے بڑی 2 نمبر اور کالی گرے قسم کی صحافت یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک سائیڈ کا پیغام جو ہے نا لوگوں کے سامنے لے جائیں اور دوسری سائیڈ کے آپ بندے کو ٹچ نہ کریں. دنیا کی وہ کون سی صحافت ہے کہ آپ ایک بندے کو جو توہین رسالت کے کیس سے باہر آیا ہوا ہے اور آپ اس کو صفائیوں کے لیے اتنا بڑا نیشنل ٹی وی چینل دے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیو ٹی وی کی انتظامیہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیسا حرکت کر رہے ہیں، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. کیا وہاں پر انہوں نے اس کے کاؤنٹر میں ایسے لوگوں کو بلایا تھا یا ان وکلاء کو بٹھایا تھا کہ جو ان کیسوں کے حوالے سے ساری تفصیلات جانتے ہیں؟
मुझसे ठीक है? बेगुनाह समझते होंगे ना इस मामले में, ओ जब भी तो उन्होंने भाई किया। एक मिनट, एक शाहजेब खानजादा एक एंकर के क्या उसके पास है कि उसने बगैर तहकीक के जनाब इन चीजों को उसने ऑन एयर किए। ये जियो टीवी भी हम समझते हैं कि इन गुस्ताखों की साइड ले रहा है। ये तो हम इसके हवाले से अभी हम आगे बात करेंगे। मसला ये है कि जिस जफर भट्टी नामी गुस्ताख रसूल के हवाले से मिर्जा साहब ने कहा है कि उसको 12.5 साल जो ना वो कैद हुई है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये मैं अपने सुनने वालों को दिखाऊंगा कि ये उस पूरे केस की मैंने कापियां निकलवाई हैं, ये मौजूद हैं, ये वॉल्यूम 1 और ये वॉल्यूम 2, ये पूरा मौजूद है। इसको खुदा के लिए मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों से कहता हूं कि इसी पे आप फैसला कर लें कि ये मिर्जा कितना बड़ा झूठा आदमी है। इसने पहला झूठ ये बोला कि इसने कहा ये जफर भट्टी जो है शहबाज भट्टी का जो है ना वो भाई है। सारी दुनिया को पता है कि ये, उसके सगे भाइयों ने अगर कहा भाई ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारा खानदानी, ठीक है। इसने कहा जी कि ये बेगुनाह उसको किया गया। अच्छा, उसको किसने गारंटी दी कि वो बेगुनाह जो है ना वो है? यानी एक मुलजिम या मुजरिम जो गुस्ताखी की सजा काट रहा है, वो इसको कह रहा है चूंकि मैं बेगुनाह हूं, तो ये आकर नेशनल टीवी पर बैठकर कह रहा है कि वो बेगुनाह है, और ये जो केस की तफसील है ये उसको पढ़ ही नहीं रहा, ठीक है। इसने एक और ब्लंडर वहां पर ये मारा कि जी वहां पर ऐसे मुलजिम भी हैं जो नाबीना है और उन पर तो इन्हें रसालत की FIR कटी है। ये सुना है ना आपने? किस कदर ये बंदा, खुदा की कसम पता नहीं ये क्या, अल्लाह को ये क्या मुंह दिखाएगा। ये जालिम इंसान या तो इसकी तहकीक नहीं है या फिर ये इस कदर दीदा दलेरी से झूठ बोलता है। और भाईजान मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक आदमी 2011 के अंदर एक मर्डर करे फिर भाग जाए, 2011 में कत्ल हो, 2013 में उसका एक्सीडेंट हो और वो लुंजा भी हो जाए, उसकी टांगें भी कट जाए और वो अंधा भी हो जाए। अब जब केस चले तो क्या अदालत यह कहकर उसको छोड़ देगी कि चूंकि ये लुंजा है, लंगड़ा है, आंखें अंधा है, लिहाजा ये कातिल नहीं हो सकता? नहीं, क्योंकि वो कत्ल उसने 2011 में किया है और ये लुंजा लंगड़ा जो है ना ये एक्सीडेंट की वजह से 2013 में हुआ है। तो जिस नाबीना गुस्ताख की ये बात कर रहा है, वो नाबीना शख्स जब उसने ये गुस्ताखी की तो उस वक्त वो ठीक था, उसकी बाकायदा तौर पर उसकी पूरी सारी के सारा रिकॉर्ड मौजूद है अदालत के अंदर कि भाई वो बाद में जनाब वो बीमार हुए और बाद में उसकी नजर गई है। तो क्या एक आदमी अगर पहले गुस्ताखी करे और बाद में नाबीना हो जाए तो इस वजह से उसको छोड़ देंगे? पूछना हूं ना मैं, मुझे बताएं, एक आदमी पाकिस्तान की ये फौज के खिलाफ बम धमाका करे और बाद में वो किसी वजह से बीमार होकर वो अंधा हो जाए तो क्या अदालत उसको छोड़ देगी? तो ये किस तरह मजलूम साबित किया इसने उन गुस्ताखों को, कन्फर्म गुस्ताखों को। फिर मैं पूरी कौम के सामने ये मुकदमा रखने लगा हूं, ये जो जफर भट्टी वाला मामला है। तो ये जफर भट्टी, ये पहली बात ये कि ये झूठ है कि उस वजीर का, शहबाज भट्टी का ये भाई नहीं है। हुआ सर ये है कि इसने, ये कोई सुने, ये कोई मौलवी या इंतहा पसंद बंदा नहीं है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन शमाली पंजाब, प्रोफेसर अबरार, ठीक है जी, एक स्कॉलर, एक इतना बड़ा यानी कि स्कूल के एक पूरे प्राइवेट स्कूल सिस्टम चला रहे वो, और इतनी बड़ी एसोसिएशन का, प्राइवेट स्कूल्स हैं जो पूरे पंजाब के, उसका क्या है, वो हेड है उस एसोसिएशन का। उसके फोन नंबर पर 030667711010 से एक मैसेज 11 जुलाई 2012 को मौसूल हुआ जिसमें इतनी गंदी गालियां रसूलुल्लाह को दी गई कि आप तसव्वुर से भी कांप जाएंगे। मैं खुदा की कसम, आप उसको ना देख सकते हैं और ना पढ़ सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की वालदा के वाले से गाली दी गई, आप सोच सकते हैं वो कितनी बड़ी गुनाहगार चीज है। ये डेट क्या थी? 11 जुलाई 2012। ये न्यू टाउन पुलिस स्टेशन रावलपिंडी में आए, इन्होंने दरखास्त दी, नंबर दिया कि जी इस तरह से ये मुझे, इन्होंने वो प्रिंट निकाला और वो दिया कि जो तरीका था कि भाई ये देखें, ये आइए, इस बंदे को आप ढूंढें, मुझे नहीं पता ये कौन है, इसके खिलाफ कार्रवाई करें। 20 तारीख को दोबारा, क्या बोला मैंने, 20 तारीख को, 20 जुलाई को दोबारा उसी फोन नंबर से फिर वही वाली गालियों वाली मैसेज दोबारा जो है ना इसी प्रोफेसर साहब को दोबारा मौसूल हुए। FIR नंबर 526 दर्ज हो गई उस गुस्ताखियों की वजह से। 24 जुलाई को पुलिस ने अपने जो आलात वगैरह इस्तेमाल किए, जैसा कि तरीकाकार होता है इनका कि वो डिटेक्ट किए इन्होंने सेम को, इन्होंने उस बंदे को पकड़ा।
جب پکڑا تو یہ سارے یہ فرد مقبوضگی وغیرہ یہ سب ریکارڈ یہاں پر موجود ہے. اس سے موبائل فون برآمد ہوا اور یہ ایکٹیو سم برآمد ہوئی جس سے میسج کیا گیا تھا. کس سے؟ اس ظفر بھٹی نامی, جس کے لیے یہ کہتا ہے کہ میں اس کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتا رہا ہوں اور اس کے پاس میں اکثر وقت گزارتا رہا ہوں اور اس کی ہمدردیاں یہ جناب یہ بیان کرتا رہا ہے. یہ ہے اس مرزا جیلمی کا کیریکٹر, یہ ہے اس کا کردار. صحیح ہے. دوران تفتیش ملزم کا نام ظفر بھٹی, جب اس کو پکڑا گیا بھائی تو کون ہے, پتا چلا جی اس کا نام ظفر بھٹی ول صابر بھٹی ہے, باقاعدہ یہ ایک مذہبی تنظیم ہے, اس کا فاؤنڈر ہے. اس نے تسلیم کیا دوران تفتیش کہ جی ہاں میں اپنے مذہبی میری ڈیوٹی تھی, میں اپنی تنظیم کو اوپر کرنے کے لیے یہ میں نے حرکت کی ہے. جب بعد میں اس کا ریکارڈ نکلوایا گیا کس نے اور کس کس کو میسج کیے ہیں تو پتا چلا کہ اس نے یہ میسج صرف مدعی مقدمہ کو نہیں کیے ہیں بلکہ بڑی بڑی, میں اب نام بھی نہیں لے سکتا, اتنی بڑی شخصیات کو اس نے میسج کیا. جس میں کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تاکہ جب یہ میں میسج کروں گا میرے خلاف ایف آئی آر ہوگی تو میں بعد میں عدالتیں ہمیں چھوڑ دیں گی اور ان کو بڑی آسانی کے ساتھ فوراً اگلے دن کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو جو ہیں یہ ان کو ٹکٹ مل جاتے, کسی کو جرمنی کسی کو کدھر, جس طرح جناب وہ آسیہ مسیح اور باقی لوگ نکلیں. یہ بنیاد ہوتی ہے. آج کیوں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, لوگوں نے ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ یہ گستاخیاں کرتے ہیں اور بعد میں جا کر ان کو اسائلم مل جاتا ہے. یورپی ملکوں میں ان کی بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس نے جناب یہ سارا کیا. اچھا وہ جو قداور شخصیات ہیں ان کے اندر بڑے بڑے یعنی کہ محکموں کے بڑے آفیسرز بھی ہیں, بڑی بڑی مقتدر سیاسی شخصیات بھی ہیں, اور ایک پاکستان کی ٹاپ 4 سیاسی شخصیات میں سے ایک شخصیت بھی ہے جس کو یہ میسج کیا گیا. کس نے بتایا آپ کو؟ یہ ریکارڈ موجود ہے, سی ڈی آر میں نمبر موجود ہیں سارے, وہ جو چیزیں نکلی ہیں. بعد میں ان لوگوں سے جب رابطہ کیا تفتیش کی پولیس نے تو پتا چلا کہ انہوں نے بھی اس حوالے سے شکایات درج کرائی ہیں جی کہ میں یہ گندے گندے میسج آ رہے ہیں. اب جب اس بندے کو جو ہے نا بلایا گیا عدالت میں جا کر, یہ پہلے تفتیش میں اس نے تسلیم کیا, بعد میں یہ مکر گیا, کہنے لگا جی کہ یہ جو سم ہے تو یہ میری نہیں ہے. جب سم نکلوائی گئی تو سم تھی غزالہ نام کی لڑکی کی جو اس کی سیکرٹری تھی. اچھا اب غزالہ کو جب پوچھا گیا اس نے کہا جی میرا آئی ڈی کارڈ گم ہوا تھا تو ہمارے کسی مخالف نے ہمارے آئی ڈی کارڈ سے سم نکلوا کر ہمیں پھنسانے کے لیے یہ گندے میسج کیے ہیں, لہذا ہم اس میں شامل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب پولیس نے اداروں نے تفتیش کرتے ہوئے موبی لنک سے ریکارڈ نکلوایا کہ بھئی یہ سم کس نے ایکٹیو کروائی ہے. تو وہاں سے وہ جو سی ڈیز نکلی جو ان کا ریکارڈ ہوتا ہے اس میں جو گفتگو ہو رہی تھی کہ کون ایکٹیو کروا رہا ہے, تو ایک لڑکا تھا, ایک مرد تھا اور ایک لڑکی تھی. تو مرد نے کہا جی یہ سیم فلاں 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 نمبر کی ہوئے, اس کو آپ ایکٹیو کریں. تو آگے سے جو آفیسر تھا متعلقہ اس نے کہا جی یہ لڑکی کے نام کے اوپر یہ سم ہے, آئی ڈی کارڈ ہے, لہٰذا یہ لڑکی ہی کر سکتی ہے, ہم ایسے نہیں کر سکتے ہیں. اس نے کہا جی یہ میرے پاس بیٹھی ہیں, پڑھی لکھی نہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ ان سے بات کروائیں. پھر وہ لڑکی سے بات کرتے ہیں, آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہتی ہے غزالہ. آپ کی والدہ کا نام, وہ سارا بتاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے بہن آپ کے نام پر یہ سم ایکٹیو کر دی گئی ہے. اب جس کو ڈرامائی سین آپ سنیں, وہ جو گفتگو اس نے کی کدھر ان کے ساتھ موبی لنک ان کے ساتھ, ایک لڑکی نے اور ایک مرد نے. ٹھیک ہے. عدالت نے اپنے تھرو آواز ریکارڈ کروائی باقاعدہ طور پر, لیبارٹری میں اس کا ٹیسٹ ہوا. تو غزالہ اور وہ جو ظفر بھٹی ہے ان دونوں کی آواز میچ کر گئی ان لوگوں سے کہ جو کیا کر رہے ہیں سم کو ایکٹیو کروا رہے ہیں. اب سنیے, موبائل بھی نکل آیا بندے کے ساتھ, کب اس سے فرض مقبوض بھی یہاں موجود ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سارا. اس کے ساتھ سم بھی ایکٹیو اس کے پاس سے برآمد ہو گئی. اس کے بعد یہ چیز بھی سامنے آ گئی, دوران تفتیش اس نے تسلیم بھی سارا کر لیا. اس بنیاد پر یہ پورا کیس چلا. تو ایڈیشنل سیشن جج نقیب شہزاد صاحب نے اس کو جناب ناقابل تردید ثبوتوں کی بنیاد پر اس کو سزائے موت سنا دی 3/1/2021 کو. اب مرزا بکواس کرتا ہے کہ جج نے جناب سزائے موت سنائی اور وہ جا کر اپنی بیوی کے ساتھ گیا اور معافی مانگتا ہے. جھوٹ بولتا ہے یہ. جس طرح اس کا یہ جھوٹ ہے کہ یہ ظفر بھٹی جو ہے نا یہ شہباز بھٹی کا بھائی ہے, اسی طرح یہ بھی اس کا جھوٹ ہے. چونکہ وہ جو بندہ ہے وہ تو مر گیا, وہ جو ملزم وہ جو تھا وہ ظفر بھٹی, تو وہ جب اس کو, چلے میں آگے بڑھتا ہوں, وہ چونکہ فوت ہو گیا ہے جیسے ہمارے سامنے یہ چیز آئی ہے. بعد ازاں ظفر بھٹی نے ہائی کورٹ میں جناب اپنا اپیل کی. ہائی کورٹ کے ڈی بی جس میں جسٹس جواد حسن اور جسٹس وحید خان نے 25/9/2025 کو اس گستاخ کو بری کیا.
اور لکھا کہ چونکہ سم اس کے نام نہیں تھی لہذا اس کو ڈاؤٹ کا فائدہ دے کر بری کیا جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، سم موبائل وہی ہے، IMEI نمبر بھی وہی ہے، سم ایکٹیو اسی سے برآمد ہوئی ہے، پلس سی ڈی بھی میچ کر گئی، آواز بھی میچ کر گئی، لیبارٹری سے آپ کی فرانسک بھی ہو گئی، اوریجنل ہو گیا۔ اب میں تمام پاکستانی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسی طرح کا اگر کیس ہو، ایک طالبان کا کوئی دہشت گرد ہو، اس کے پاس سے دھماکے میں استعمال ہونے والی سم برآمد ہو، موبائل بھی پکڑا جائے، سم بھی پکڑی جائے، وائس بھی میچ کر جائے، لیکن وہ صرف یہ کہے جی کہ میرا شناختی کارڈ گم ہو گیا تھا، میرے نام پر کسی نے سم نکلوا کر تو یہ ساری دہشت گردی کی ہے، فیصلہ آپ پر ہے، پوری قوم پر ہے، وہ بتائیں کہ کیا اس کو ہمارے ادارے، یہ جج اس کو چھوڑ دیں گے کہ یہ گستاخ، یہ جو دہشت گرد نہیں ہے؟ لیکن میرے بھائی یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، گستاخیوں کے ملزموں کو جناب اس طرح سے اتنی ایسی بوگس بنیادوں پر جناب وہ چھوڑ رہا ہے۔ تو میں اس حوالے سے یہ عرض کر دوں کہ مرزا صاحب ہے نا، مرزا، اب وہ یہ کہتا ہے ساری قوم فیصلہ کرے مرزے کی، اس کی حالت دیکھے۔ اس ظفر بھٹی کے لیے یہ رو رہا تھا باہر کہ جناب وہ تو بے گناہ ہے، اور وہ جناب بے گناہ، اس نے 12.5 سال گزارے، میں نے اس کی بیوی کو جناب کیا۔ یہ ہوتا ہے جناب کل شین یرجو الی اصلہ، یہ ہوتا ہے کہ جب خود بے ادبیاں اور گستاخیاں کرو تو پھر تمہیں جھٹا مٹا ایسے گستاخوں کا ملتا ہے، اور باہر نکل کر کہتا ہے کہ جی میں نے پہلا فون اس کی بیوہ کو کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ناقابل تردید چیزیں یہ موجود ہیں، یہ میں پوری قوم سے کہوں گا، میں اپنے وکلاء سے کہوں گا، یہ کیس باقاعدہ طور پر راولپنڈی کا یہ موجود ہے، یہ پوری، یہ میں نے، یہ ہوا میں بات نہیں کر رہا، یہ میں نے یہ پورا مقدمے کی یہ ساری، یہ میں نے جناب اس کی دونوں یہ والیوم نکلوائیں، آپ اس کو پڑھیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ جو بکواس والا وہ میسج ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ ایک دفعہ پڑھ کے آپ دیکھیں آپ کے جسم میں آگ کیسی، ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، اتنی ننگی گالیاں ہمارے نبی کو دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے یہ بندہ کہ جو اس کو کہہ رہا تھا کہ بے گناہ جناب اس کو کر دیا۔ یار سوال یہ ہے، اتنا لمبا کیس، اتنی لمبی تفتیش، ایس پی لیول یہاں حنیف ایس پی صاحب ہوتے تھے، انہوں نے اس کی تفتیش کی اور باقاعدہ طور پر یہ گلٹی ثابت ہوا، تب تو سیشن جج نے جناب اس کو سزائے موت دی، اور اس کے بعد ہائی کورٹ نے جس بنیاد پر اس کو چھوڑا ہے وہ آپ کے سامنے۔ تو یہ ہے مرزا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا عادت ہے جھوٹ بولنے۔ اور ڈاکٹر احمد نصیر صاحب، میں آپ سے یہی عرض کروں گا اور اپنی پوری قوم سے کہوں گا، ہمارا ایک عجیب مائنڈ بنا دیا گیا ہے کہ علماء کو یا جو دفاع کرنے والے لوگ ہیں ختم نبوت ناموس رسالت کا، ان کے لیے ایسا شک کر رویہ ہے جی کہ کہیں اس نے جھوٹا تو نہیں کر دیا، فلانا نہیں کر دیا، اور دوسری طرف اتنا کھلا یہاں پر بے لگامہ چھوڑا ہوئے لوگوں کو۔ ابھی آپ دیکھیں گے جو آپ کے جیلم والے ڈبو صاحب ہیں، میں جیلم کی پوری عوام کو مبارک دیتا ہوں، یہ ایک جیلم کا وہ ڈبو ہے اور دوسرا یہ ڈبو آپ کا نکلا ہے جو سر عام میڈیا پہ بیٹھ کر وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہاں پاکستان میں شراب کی اجازت ہونی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خود کو یہ پتہ نہیں مسلمان ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن اگر خود کو مسلمان کہتا ہے تو اس کو شرم آنی چاہیے، شیم آن یو ڈبو، شیم آن یو، اور شرم کرو۔ اس قدر ظلم خدا کی قسم اس ملک میں ہو رہا ہے کہ ایک بندہ دلیل کیا دے رہا ہے، کیونکہ ترکی میں جناب وہ ہم سے وہ بڑے مسلمان ہیں بھائی، ترکی میں تو وہاں پر وہ نائٹ کلب بھی ہیں، ترکی میں تو اپنی رضامندی سے آپ وہ دوسرا کام کریں وہ بھی ہو رہا ہے۔ یہ کوئی دلیل ہے کہ جی ترکی میں ہم ان سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں؟ جی ہاں، جو شراب کو حلال قرار دیں، شراب کی اجازت دیں، ہم ان سے اچھے مسلمان ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اس کی پابندی ہے، قانونی طور پر پابندی ہے۔ اگر کوئی بدبختی کرتا ہے، اپنا منہ جناب والا کالا کرتا ہے تو الگ بات۔ پھر یہ کہتے ہیں جی کہ سعودیہ کے اندر جناب اجازت ہے، کہاں سعودیہ کے اندر اجازت ہے؟ میرا چیلنج ہے اس ڈبو کو، مجھے ثابت کر دے کہ سعودیہ کے اندر کس جگہ جناب شراب پینے کی اجازت ہے۔ جھوٹ بولتا ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں جی عرب امارات، ان کے اور کون سے اچھے کام ہیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کوئی گندا کام، کوئی بدکاری کر رہا ہے، کوئی غلط کر رہے، آپ اس کو دلیل بنا رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ کا قرآن آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ شراب جو ہے نا وہ حرام ہے، یہ شراب نجاست ہے، یہ شراب فساد کی جڑ ہے، حدیثیں بتا رہی ہیں، تو آپ کس قدر دیدہ دلیری سے یہ کہہ رہے ہیں؟ پتہ ہے کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہمارے خلاف کوئی بندہ بات کرے گا تو ہم مظلوم بن جائیں گے کہ یہ انتہا پسند مولوی ہمارے خلاف بول رہے ہیں۔ میں پوچھنے لگا ہوں اس پورے ملک کی عوام سے، اس قدر آپ لوگوں نے یہاں پر عدم مچا رکھا ہے۔ میں اپنے چیف ایگزیکٹو اور اپنے جناب آرمی چیف سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ حافظ قرآن ہیں،
یہاں علماء اگر بولتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جی انتہا پسندی کر رہے ہیں. ایسے بغیرتوں کو لگام کون دے گا کہ جو ملک کے اندر کہہ رہے ہیں جی کہ شراب کی اجازت ہونی چاہیے. مطلب آپ کل کہیں گے کہ زنا کی اجازت ہونی چاہیے, پرسوں کہیں گے کہ بہن بہن کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے, کوئی یہ جہاں جی اس کو جناب منع نہیں کرنا چاہیے. کیا ہے یار یہ؟ ظاہر ہے مفتی صاحب آپ کی تحقیق ہے اور ظاہر ہے کہ آپ نے فرمایا اور اپنا موقف بھی رکھ دیا, آپ نے دلائل کے ساتھ بات کی. ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا لائٹ نوٹ کی طرف آئیں, بس آخری سوال ہے اور ذرا محبت اہل البیت کا ذکر بھی ہو جائے, بات بھی ہو جائے. انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ہم اگر جنگ صفین کے دور میں ہوتے تو مولا علی کی صف میں ہوتے, یعنی دشمنوں کے ساتھ جنگ کرتے مولا علی کے ساتھ مل کر. ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا اور یہی سوال ہم نے ایک ممتاز عالم دین علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی خدمت میں رکھا کہ اگر آپ جنگ صفین کے اس دور میں ہوتے تو کس طرف ہوتے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں صلح کراتا, یعنی دونوں کو میں صلح کراتا. تو ہم نے پھر ایک کاؤنٹر کیا, سوال رکھا ان کی خدمت میں بڑے ادب سے کہ جو کام مولا علی نہیں کر رہے یا مولا علی سے نہیں ہوا وہ کام آپ کیسے کر سکتے ہیں. تو مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھ رہا ہوں محبت اہل البیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر آپ اس دور میں ہوتے تو آپ کا کردار کیا ہوتا؟ دیکھیں جی, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پہلے تو وہ امام شافعی کا غالباً قول ہے کہ جو ہے نا آپ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت خون سے جو ہے نا محفوظ رکھا کہ ہمیں کیا پتہ ہم اس وقت ہوتے تو کدھر ہوتے. لیکن اگر میرے اختیار میں ہوتا کہ میں چنوں تو پھر ظاہر ہے میں تو علی پاک کو ہی چنتا, میں تو حضرت علی پاک کے ساتھ ہوتا کیونکہ حق حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کے ساتھ تھا. تو ڈیفینیٹلی بھائی جو بھی حق پرست آدمی ہو تو یہی کہے گا کہ میں اس وقت ہوتا تو میں حضرت علی کے ساتھ ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب آخری سوال ہے, مجھے بتا دیجئے کہ مذہبی سیاسی جماعت کو کل عدم قرار دے دیا گیا ہے, تو یہ بہت ضروری تھا, یہ سوال آخر پہ ہو گیا. ریاست کے اس اقدام کو کہاں تک سراہتے ہیں؟ دیکھیں جی, پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, تو جمہوری ملک میں جو الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ جماعتیں ہیں تو ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ اٹھ کے جو ہے نا وہ کالعدم قرار دیں, یہ بالکل نابالغ نظریہ, یہ بالکل نان سینس چیز ہے. ایک طرف آپ بی ایل اے کے ان دہشت گردوں کو یا جو بلوچستان کے پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں اسلحہ لے کر, ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بندوقیں چھوڑ دیں, جو کچھ آپ نے کر چکا ہے اس کو معاف کر دیں گے, آپ مین اسٹریم میں آ جائیں, آپ آ جائیں, سیاسی بیانیے کے ذریعے آپ آئیں. اور جو آپ کے آلریڈی سیاست کے اندر ہیں آپ ان کو بین لگا رہے ہیں تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں احمد نصیر صاحب کہ بہت ساری ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں کارندوں کی. میں حکومتوں کو یہ, چونکہ حکومت کسی ایک خاص وہ کوئی بلڈنگ کا نام نہیں ہے, حکومت یہی افراد سے مل کر ایک نظام کو کہتے ہیں. تو ان میں بہت سارے لوگ اپنی غیر ذمہ داری سے ملکوں کا, ریاستوں کا, قوموں کا بہت بڑا نقصان کر دیتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی اسی معاملے میں جو 3 مہینے سے کچھ لوگ جیلوں میں ہیں ہمارے یہاں راولپنڈی اسلام آباد کے, ایسے لوگ, میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ مدرسوں کے بچے تھے یا عام امام مسجد تھے, ان کو ایس ایچ اوز کو جناب کال آئی کہ بھئی ہمیں نہیں پتا اتنے بندے پورے کرنے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں, خدا کی قسم, ویسے ہی بے گناہ لوگوں کو اٹھایا گیا, ان کو ٹھونسا گیا. اب 3 مہینوں کے بعد ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں, باہر نکلیں تو 1-2 شیخ الحدیث ہیں ان کی بیٹے ہیں جو اس وقت مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے, وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے, ان کو اٹھا کے لے کے گئے. آج ان کو دوبارہ جناب واپس گرفتار کر لیا گیا ڈکیتی کے پرچے کے اندر. یہ پھر انہیں کو 3 ماہ کے بعد ان کی ضمانت ہوئی. آج ان کو دوبارہ ایک ڈکیتی کے پرچے میں جی کہ ہم نے ان کو وہ کرنا ہے, پریڈ کروانی ہے, شناخت پریڈ کروانی ہے. تو میں آپ سے پوری قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ رویہ کیا ہے؟ مطلب مجھے بتائیں, وہ جو نوجوان جو مدرسوں سے ویسے ہی مدرسے, بعض بچوں کو میں جانتا ہوں وہ چھٹی کر کے مدرسے سے گھر جا رہے تھے, گاڑی رکی, ان کو ڈالا اور چل بھائی ان کو ڈال دیا کہ جی یہ فلان جماعت کے لوگ ہیں اور یہ فلان یہ کر رہے. کسی کے اوپر ڈالا کہ یہ جناب اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف پکڑی ہوئی تھی, وہ بیچارہ مدرسے سے کیسے واپس جا رہا ہے. کئی میں نے ذمہ دار لوگوں سے کہا, خدا کا واسطہ یار جس نے کیا ہے اس کو لگاؤ پینٹی, ہم کہتے ہیں آپ کو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کسی نے فورسز کے اوپر بندوق چلائی ہے اس کو ڈالو یار جیل کے اندر, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یار اتنا بڑا ظلم آپ نہ کریں یار. میں کون کھڑا ہوگا ان کے حق میں؟ بھائی کون کھڑا ہوگا؟ مطلب یہ یہاں جو کھڑا ہوتا ہے وہ بھی اس کو کہتے ہیں یہ دہشت گردوں کا ساتھی ہے. اب ہم تو اپیل کر سکتے ہیں اپنی ریاست کے بڑوں سے, بالخصوص میں افواج پاکستان اور اپنے جو ذمہ دار ادارے ہیں, میں ان سے, میں چیف صاحب سے اپیل کروں گا, خدا کے لیے یہ جو لوگ باہر نکلیں گے ان کا کتنے پیار لے کر آئیں گے اپنی ریاست کے لیے. یہ لوگ کیوں جان بوجھ کر آپ ایسے لوگوں کو جناب اپنے مخالف بنا رہے ہیں کہ جو بیسکلی مخالف نہیں ہے؟
یار اگر کوئی آپ کے خلاف کسی جگہ مارکے میں مظاہرے میں کھڑا ہے، آپ اس کو ڈاؤٹ میں پکڑتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ وہ یار مسجدوں سے اٹھا کر لے کے گئے، خدا کی قسم مسجدوں سے اٹھا کر لے کے گئے، نمازیں پڑھتے ہوئے بچوں کو لے کر گئے، مدرسوں کے بچوں کو اٹھا کر لے کے گئے یار، غریب گھر کے بچے، غریب گھروں کے بچے، ان کا پیچھے ایک ادھر ایک بچہ ہے، وہ یتیم بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو جناب والا وہ اسی طرح اس کو پھیرتے رہے کرتے رہے، اور جب وہ پتہ نہیں ادھر کوئی سی آئی اے کا ادارہ ہے اس کے پاس کہتے ہیں جی وہ آیا، اس بعد میں پتہ چلا کہتے ہیں جی ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ تو یہ خدا کی قسم، یہ میں کہتا ہوں کہ میرا دل جلا ہوا ہے کہ یار میں قسم سے کہتا ہوں ہم ہمیشہ اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آج بھی بے لوث کر کے کھڑے ہیں خدا کی قسم۔ آپریشن بنیانم محسوس ہوا، ساری دنیا نے دیکھا، ہمارا کردار آپ لوگوں نے دیکھا، ٹھیک ہے، الحمدللہ کہ بھائی میں کس طرح جذباتی ہو کر میں اور ہماری پوری ٹیم ہم لوگوں نے کس طرح سے افواج پاکستان، میرا لو پاکستان، لو افواج پاکستان، الحمدللہ ٹھیک ہے بھائی، جب میرا فوجی جوان جو دنیا کے پاکستان کے کسی بھی کونے پر اپنے وطن کے لیے دفاع کر رہے ہیں، میری جان اس پہ قربان، کوئی شک نہیں، ہماری اپنا ویژن ہے، میرے بچے بچے کے دل میں پاکستان کی افواج کی محبت ہم نے ڈالی ہے، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا چمن اجڑ رہا ہے۔ اب وہ بچے جب باہر آئیں گے، ہم ان کو کہیں گے کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، وہ کہیں گے اس ریاست نے ہمارے ساتھ کیا کیا، وہ ہم سے پوچھیں گے مفتی صاحب ہم دہشت گرد تھے؟ یہ جو آپ نے وہ 3 مہینے آپ کو یاد آ گئے گستاخوں کے، مرزا صاحب آپ کو وہ گستاخوں والے 3 مہینے 4 مہینے یاد آ گئے، ان کے جو مہینوں اندر ہو رہے ہیں یتیم غریب بچے، ان کا کون آواز اٹھائے؟ مرزا صاحب نے حق میں بات کی ہے کہ بھئی اگر یہ ہو رہے تو غلط ہو رہے ہیں، وہی آپ والا موقف ہے مفتی صاحب، آپ والا موقف، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ ان کو جزا دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مفتی صاحب آخری ورڈکٹ آپ کا لیتا چلوں کہ بہت بڑا رجوع آ گیا ہے اور آپ مناظروں کا چیلنج بھی کرتے رہے لیکن مناظرے ہو نہ سکے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے بالآخر رجوع تو کر لیا، جیسے تیسے بھی کیا، رجوع تو کر لیا، اب ظاہراً انہوں نے رجوع کر لیا ہے کیونکہ سیدہ پاک کی شان میں گستاخی مبینہ طور پہ کی گئی تھی اور آپ نے یہ کہا بھی تھا، بتایا بھی تھا اور رجوع کا بھی کہا تھا، لیکن اب مفتی منیب الرحمان صاحب کی موجودگی میں رجوع ریکارڈ کرا دیا گیا ہے، کیا موقف ہے آپ کا، ذرا مختصر بتا دیجیے۔ کیا اس کو جلالی صاحب رجوع کہتے ہیں؟ آپ سے سوال ہے نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ نے کہا رجوع ہو گیا جی، تو بھئی آپ انہوں نے کہیں کہا ہے میں نے رجوع کر لیے، یا ان کے لوگوں نے کہا ہے ہم نے رجوع کر لیے؟ یہ ڈاؤٹ سے، اور جسے آپ کہہ لیں جی کہ ایک انتہائی دجل سے بھرا ہوا یہ قصہ ہے، ہم اس پہ کیا کمنٹس کریں؟ اسی لیے تو یہ کیوں میں عرض کروں 2 مہینے 3 مہینے ہو گئے ہم اس حوالے سے انڈور اپنے دین کی وجہ سے یا بالخصوص بی بی پاک کی ناموس اور عزت کی وجہ سے کہ ان کی ہستی چوکوں چروں میں ڈسکس ہو رہی ہے، یہ مسئلہ اس کا چیپٹر کلوز ہونا چاہیے۔ ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم ان متعلقہ لوگوں سے رابطے میں رہیں کہ بھائی اس کو آپ کیا کر رہے ہیں، اگر آپ نے توبہ کرنی ہے، رجوع کرنا ہے تو اس کو 2 ٹوک انداز سے کرو، کیوں یہ فتنہ کر رہے ہو، کیوں جناب یہ خرابیاں کر رہے ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شرعی فیصلہ ہوا ہے، وہ رجوع کہہ ہی نہیں رہے۔ اگر رجوع ہے ہی نہیں، ان کے بقول توبہ ہے ہی نہیں، تو پھر جو آپ کا بیانیہ ہے، یہ جو پوری قوم کہہ رہی ہے جلالی صاحب نے رجوع کر لیا، پھر وہ تو غلط کہہ رہے ہیں، اس نے رجوع تو نہیں کیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں کس کی طرف؟ شرعی فیصلے کی طرف۔ ٹھیک ہے، اگر یہ شرعی فیصلہ ہے تو فیصلہ کسی قضیے کو ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ شرعی فیصلے کے نام سے اس کو جاری کیا گیا، اس کے اوپر مقدمہ کہاں لکھا گیا کہ کس قضیے کا ہم فیصلہ کر رہے ہیں، پیچھے کیا بحث ہو رہی ہے جس کا ہم لوگ قضیہ اس کا فیصلہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور حیران کن اس سارے معاملے کا جو خرابی کی ہے تو وہ ان لوگوں نے کی ہے کہ جو بالخصوص اس رجوع کروانے والے تھے، جن میں مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں اور باقی لوگ ہیں، کہ انہوں نے اس کو لکھا۔ چلیں اگر یہ اتنا ہو جاتا کہ بھئی جیسے انہوں نے الفاظ کہتے ہیں میں بی بی پاک سے معافی مانگتا ہوں، یا آگے جال کے ان کا ایک لفظ تھا کہ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے تو میں اس سے جناب اللہ کے حضور جو ہے نا وہ معافی مانگتا ہوں، تو ہم اس کو یقین کریں امت کے وسیع تر مفاد کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جی بھئی ٹھیک ہے معاملہ جناب ہو گیا۔ لیکن اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ کی پروگرام کی وساطت سے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے، یہ بھی اشرف علی ہیں، اشرف صاحب ہیں، وہ بھی اشرف علی تھانوی صاحب تھے، ان کی ایک کتاب ہے جس کی وجہ سے ہمارے بنیادی طور پر جھگڑے ہیں، حفظ الایمان، اس پر جب اعتراضات ہوئے تو انہوں نے اس کے حوالے سے آگے جناب بسط البنان
کے حوالے سے انہوں نے اس کی وضاحت کی، اس کو بھی ریجیکٹ کیا گیا. پھر انہوں نے تغییر العنوان کے حوالے سے اپنے الفاظ کو واپس لے لیا، یعنی کہ بھائی اگر یہ ہے تو پھر میں ان کا جگہ یہ الفاظ بناتا ہوں. ٹھیک ہے. سیم اسی طرح یہاں پر بھی کیا گیا جی کہ اگر کسی کو یوں لگتا ہے تو ہم یہاں پر یہ الفاظ لے کر آ رہے ہیں، تو پھر بھائی جھگڑا صرف ادھر ہی ختم نہ کریں. اگر اسی طرح آپ نے لیوج دینا ہے تو پھر آپ جو اتنا پوری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگوں کے اندر اتنے عرصے سے یہ جو جھگڑا چلا ہوا ہے، 100 سال سے ایک بحثیں چل رہی ہیں، مناظرے چل رہے ہیں، سب سے پہلے پھر اسی بحث کے اوپر دیوبندی بریلوی قضیے کو ختم کر دیں. آپ وہاں کیوں آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ رجوع نہیں ہوا، توبہ نہیں ہوئی، غلطی تسلیم نہیں کی؟ تو جب آپ یہاں رجوع مان ہی نہیں رہے، غلطی تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر مجھے آپ بتائیں توبہ کس بات کی؟ مفتی جو فتویٰ یعنی جو اس کا شرعی فیصلہ دینے والے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اگرچہ بے ادبی نہیں تھی، بھائی رسول اللہ کی بیٹی کو آپ غلطی پر کہہ رہے ہیں، وہ قرآن پر عمل کر رہی ہیں، آپ ان کو جناب والا مانگ رہی تھی تو خطاب پہ کہہ رہے ہیں منہ بھر بھر کے، اور اس کو پوری دنیا کے اندر اس کو نشر کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہہ دیا تو بات ختم ہے، روز تقریریں کر رہے ہیں، سینکڑوں گھنٹے جناب بنتے ہیں کہ جس میں انبیاء کی خطاؤں کو گنوا رہے ہیں، پھر آپ معاذ اللہ لقمہ حرام کی اضافت کر رہے ہیں، پھر آپ اس حد تک آگے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ وہ معصومہ نہیں تھیں، محفوظہ تھیں، اور محفوظہ کو تو مطلب یہ ہے کہ جس سے برسبیل ندرت جناب 5 گناہ کا صدور ہو. ٹھیک ہے. اور اس پر بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بی بی پاک سے کبھی بھی جناب وہ محفوظ ہیں اور ان سے کبھی بھی گناہ کا صدور نہیں ہوا، اگر میری کسی تحریر یا تقریر سے اس کے خلاف بات آئی ہوئی ہو تو ہم اس کا جناب رد کرتے ہیں. بھائی رد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے یہ خود کہا ہوا ہے، آپ کی بات سے تاثر نہیں ابھرا، آپ نے خود بی بی پاک کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں، تو آپ اپنی غلطی تسلیم کر کے کہیں کہ بھائی یہ میرے سے یہ جو کچھ ہوا ہے غلطی ہوئی ہے، میں اپنی غلطی سے رجوع کرتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. پھر ہم ہر جگہ کہتے ہیں ہم فکر رضا کے پابند ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے تو یہ کہا ہے اگر یہ رجوع ہے واقعی جلالی صاحب کا، تو جلالی صاحب اکیلے یہ بات کہہ رہے تھے، یہ جلالی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کے شاگرد، ان کے تلامذہ بڑے بڑے یہ خطیب سارے جناب لمبی لمبی زبانیں کر کے کہہ رہے تھے کہ جناب ہمارا بھی یہ موقف ہے، پیر میری شاہ صاحب نے یہ لکھا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ غلط تھا اور غلطی سے توبہ رجوع کی تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو بھی اس سے توبہ رجوع کروائے، اور اگر وہ نہ مانے تو زبردستی ان سے کروائے. تو بتایا جائے کہ یہ جو باقی لوگ ہیں انہوں نے توبہ رجوع کیا، انہوں نے معافی مانگی. پھر شرعی قانون یہ ہے کہ توبہ اور رجوع اگر کسی نے کیا ہے تو اس کے اثرات نظر آنے چاہیے. تو اتنا عرصہ ہوا ہے جن ویڈیوز کے اندر یہ بکواس بازیاں ہوئی ہیں رسول اللہ کی بیٹی کے خلاف، کیا وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی ہیں جلالی صاحب کے لوگوں نے؟ وہ تو اسی طرح موجود ہیں. صحیح ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جن مفتیان اعظام نے اس کو شرعی، انہوں نے کہا جی کہ شرعی فیصلہ انہوں نے نام دیے، پہلا تو یہ بالکل بوگس کام ہے کہ بھائی کیا انہوں نے فریق مخالف کو سنا؟ فیصلہ تو ہوتا ہے نا کہ آپ دونوں کو سن رہے ہیں، میرا فیصلہ دیں کہ جی اس کا یہ فیصلہ ہے. کیا منیب الرحمان صاحب نے یا ان کے باقی جو مفتیان اعظام نے، انہوں نے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے، ان کو سنا؟ ان کی کوئی بات انہوں نے کی؟ ان کے دلائل کو انہوں نے شامل کیا؟ ٹھیک ہے، نہیں کیا. تو پھر یہ پتا چلا یہ بوگس قسم کا فیصلہ ہے، اور اصل اس کا فتنہ ان لوگوں کی اس فیصلے سے شروع ہے. اب اس کی 2 صورتیں کہ ممکن ہے، ہم نیک گمانی کر رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان مفتیان اعظام کو اس چیز کا ادراک نہ ہو، انہوں نے ایک ہی چکے سنا ہے. اور یہاں کمال کی بات آپ کو بتاؤں، یہ جو مفتی شرعی فیصلہ کرنے والے ہیں ان میں آدھے سے زیادہ وہ ہیں جو پہلے ہی جلالی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس کے حق میں دوسروں کو لمبی لمبی گالیاں جناب زبانیں کھول کھول کے دے رہے تھے، جس طرح وہ کوٹلے کے 2 بھائی ہیں. دنیا کی جو گالی آئی انہوں نے سیدوں کو دی ہے. ان کا سنا ہے کہ ان کا والد بھی سادات کا قاتل تھا، ان کے وہ ایک بہت بڑے پیر صاحب ہیں، انہوں نے یہ اپنی گفتگو میں کہا کہ ان کا والد سادات کا قاتل تھا. تو سیدوں کا قاتل بی بی پاک کا، اس کی اولاد بی بی پاک کی حمایتی ہوگی؟ یہ اس کوٹلے کے جو 2 پیر ہیں. اور ان 2 پیروں کا کردار کیا ہے کہ وہ جو بڑا بھائی ہے صغیر نقشبندی، وہ ساری زندگی جناب اللہ اوپر سے کہتے رہے یہ جلالی کے ہم ساتھ ہیں، اور یہ جلالی نے فتویٰ دیے پیر جناب افضل قادری صاحب کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا ہوا تھا، اور یہ چھپ کے جب وہ فوت ہوئے تو یہ جنازہ پڑھنے کے لیے چلا گا کیونکہ رشتہ داری تھی. یہ ان کا عقیدہ اور دین ایمان. اور صغیر نقشبندی پیر افضل قادری کے جنازے میں منہ چھپا کے یہ نہیں آگے کر کے کھڑا ہوا ہے. یہ میرے پاس، میں آپ کو دے دیتا ہوں تصویر، آپ اس کو لگا دیں. یہ ان لوگوں کا دین ایمان ہے. کیونکہ رشتہ داری ہے تو کدھر گیا وہ کفر کا فتویٰ؟ کدھر گئے جناب یہ ساری چیزیں؟ انہوں نے دین کو مذاق بنا لیا ہے.
تو اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ چند لوگ تو وہ ہیں کہ جو پہلے سے ہی کیا ہیں، چند کیا آدھے لوگ وہ ہیں جو پہلے سے جلالی کے حمایتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب باقی کچھ بزرگ ایسے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مفتی منیب الرحمان صاحب کی انہوں نے لکھ دیا تو انہوں نے کہا اچھا جی آپ نے سن لیے، جی ہاں میں کر دی، اور اگر انہوں نے یہ بغیر تحقیق کے کیا ہے تو انہوں نے اپنے جو ان کا منصب ہے نا اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، کہ ان کا یہ منصب نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے مسئلے پر یوں جناب اٹھ کر وہ فیصلہ دے رہے ہیں۔ تو ہم اب بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی اس کو کھلے دلوں سے کھلے لفظوں سے آپ جو ہے نا وہ کہیں کہ یہ بے ادبی، اگر بے ادبی نہیں ہے تو 5 سال چخے مارتے رہیں، ثابت کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جس پہ انہوں نے قرآن پہ عمل کیا جو کہ ان کے لیے کرنا واجب تھا، اس واجب پہ اللہ کے نبی کی بیٹی عمل کر رہی اور آپ اس کو غلطی اور خطا پر کہہ رہے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں اس کی بے ادبی بھی نہیں ہے۔ یہی مفتی منیب الرحمان صاحب پہلے آلریڈی اس کو غلطی قرار دے چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جو خطا کا قول کرے اس کو خود خطا پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ پہلے آپ نے کس بیس پہ اس کو خطا پر کہا اور اب کس وجہ سے اس کو بے ادبی نہیں کہا، آئیں بسم اللہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اتنے عرصے اسی لیے اس کو کول ڈاؤن رکھا کہ یار آرام سے بیک ڈور کوشش کی کہ یار یہ جنہیں اس چیز کو آپ آ جائیں اور اس چیز کو ایک ایسا حل نکالیں کہ جو اہل سنت کے اندر دیر پاؤ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کمپنی کا جب دباؤ تو پھر بہت سارے کام ہو جاتے ہیں، اور یہ حالات ایسے تھے کہ ٹی ایل پی کے حوالے سے معاملات چل رہے تھے، تو پھر بہت ساری طرف سے آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ کیا سے کیا جناب پروجیکٹ دیے گئے تھے، تو اس کی تناظر میں یہ جناب والا جلد بازی کی گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کو نام شرعی فیصلے کا آپ نے دیا، حالانکہ یہ کیسے شرعی فیصلہ ہے کہ جس میں فریق ثانی کو سنا نہیں گیا اور کوئی بحث نہیں، کوئی دلیل نہیں، بس ٹھیک ہے جی یہ شرعی فیصلہ، کس بات کا شرعی فیصلہ ہے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا، میں قدردان ہوں آپ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا جوش جذبہ قائم اور دائم رہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو احمد اور عالم سے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس پوڈ کاسٹ کو پیش کرنے کے دوران کوئی غلط یا سہو ہو گئی ہو تو اللہ کے حضور توبہ کا طلبگار ہوں اور آپ تمام ہی سے معافی کا خواستگار بھی ہوں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔